لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. بھی چھوٹے بچے کو چل رہا ہے، بڑوں کو سنانا ہے، چھوٹوں کو سنانا ہے. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، تاریخ کا عجیب و غریب دور ہے. بہت ہی حالات عجیب و غریب ہو سکتے ہیں عالمی اعتبار سے اور ہمارے ملکی اعتبار سے. اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اب تک ہماری زندگی گزری بے حسی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو غافل ہوں، جو اللہ کی طرف رجوع نہ کرتے ہوں، اللہ سے اپنا تعلق قائم نہ کرتے ہوں. ایسے لوگوں کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تو ولی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے. کیا حالات ہیں عالمی اعتبار سے اس وقت اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی مسلمانوں کا ایمان ان کے دل سے نکال دیا جائے. غور سے سننا میری بات. عالمی طور پر اس بات کی یہود و نصارہ نے کوشش کی کہ مسلمانوں کا ایمان ان کے دل سے نکال دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے کیا 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 ہے، کیا کیا منصوبے ہیں، بہت تفصیلی بات ہے. مختصر آپ کو میں چند اشارے کرتا ہوں. اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ پاک آپ کی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے اندر اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حالات کو سنجیدگی کے ساتھ ہمیں
سوچنے کی، سمجھنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دو قسم کا کام انہوں نے کیا ہے۔ ایک کام تو یہ کیا ہے کہ جہاں پر ان کا بس چلا، طاقت کے ذریعے سے مسلمانوں کو تو طاقت سے بھی ملک شام کے اندر انقلاب آیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2 سال کے اندر تقریباً 2.5 لاکھ مسلمانوں کا طاقت کے بلبوتے پر مصر میں انقلاب آیا۔ مرسی ایک آدمی دیندار آدمی تھا، جدار آدمی تھا، لیکن آج دنیا نیک آدمی کو، اچھے آدمی کو، منصف آدمی کو، تقوی والے آدمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک تو مسلمانوں کو جہاں موقع ملا تو بعض جگہ طاقت کے ذریعے سے ان کو ختم کرنے کا پلان انہوں نے بنایا اور کرتے جا رہے ہیں جہاں بھی۔ دوسرے انہوں نے یہ کیا، جس کو میں قرآن پاک کی آیت پہلے تلاوت کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن پاک کے پہلے پارے کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز یہود و نصارا راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو قبول کرو۔ یہ ان کی کوشش ہے، یہ بنا یہ قرآن کی آیت ہے، میری بات تو نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ پوری دنیا میں انہی کا رنگ چلے، انہی کی فکر چلے، انہی کی تہذیب چلے، انہی کا تمدن چلے، انہی کا کلچر ہے، اور مسلمان اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے کلچر کو سمجھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ انہی میں سے کل قیامت میں ان کو اٹھائیں گے۔ تو سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ پہلے نمبر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی اس بات کی کوشش ہے کہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے، یا تو طاقت کے ذریعے سے، یا تو ان کے مختلف قسم کے جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کے ذریعے سے اپنے رنگ میں رنگ لیا جائے۔ تو 5 مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے تعلیم کو عنوان بنایا، اور تعلیم کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب انہی کا نصاب پڑھایا جائے گا اور انہی کی فکر پیدا کی جائے گی تو پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں تعلیم کے ذریعے سے انہی کی فکر کو قبول کریں، انہی کی فکر کو قبول کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے 12 سال 13 سال کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور رات دن ان کو وہی کلچر، وہی تمدن، وہی فکر ان کی بنائی جاتی ہے تعلیم کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے سوچا کہ تعلیم کے ذریعے سے مسلمانوں کا استحصال کیا جائے اور ان کا ایمان نکل جائے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جو فیشن پوری دنیا میں آیا ہے یہ اسی تعلیم کا حصہ ہے، یہ اسی ماحول کا حصہ ہے۔ ان کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں انہوں نے ایک ماحول بنایا، اس تعلیم کے ذریعے سے ایک کلچر دیا، ایک تہذیب دی، ایک فکر دی، جس کو ہمارے نوجوانوں نے اس کو قبول کیا، لڑکیوں نے اس کو قبول کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس کو عنوان بنا کر انہوں نے اپنا کلچر، اپنا تمدن، اپنی تہذیب اور اسلامی تشخص کو آہستہ 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 ختم کر دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ پوری دنیا میں اس وقت چلے جائیے، ایئرپورٹ پر، جہاز پر، بسوں میں، ریلوں میں، کہیں بھی جائیے، ہنی سنگھ کی جو کٹنگ ہے کھلاڑی کی، وہ ساری دنیا میں ایسے ادھر بال کھڑے ہوئے جو طرف سے کٹے ہوئے، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں بچا نہیں ہے۔ یہ کیا ہمارے نبی کی بات کی گئی؟ یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا
یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منصوبے کے تحت ہوا، وہ یہ ہوا کہ احادیث پہ غور کرنے کے والے ہوتا ہے کہ یہ جو کھڑے بال ہیں یہ دجال کے بال رہیں گے جب آئے گا تو دجالی بال، دجال کے آنے سے پہلے دجالی نظام سروں پہ اتر گئے. اور اسی طریقے سے یہ مطلب یہ کہ خنزیر کے بال ہیں، آپ خنزیر کے بال کو دیکھیے کھڑے ہوئے رہتے ہیں، تو خنزیر کیونکہ حرام ہے مسلمانوں کے لیے، ہر چیز حرام ہے اس کی، تو مسلمانوں کو خنزیر کیا کیسے طریقے سے مطلب یہ کہ کلچر خنزیر کا اس کے سر پہنایا جائے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ غیر منصوبے کے تحت ہوتا ہے. ہماری بچیوں کو لباس دیکھیے، ہمارے لڑکوں کا لباس دیکھیے، ہمارے مطلب یہ کہ لوگوں کے بال دیکھیے، ان کے کھانے پینے کا انداز دیکھیے، ان کے گھر کے حالات دیکھیے، سارا سسٹم بدل گیا. آپ کو تعجب ہوگا، ابھی یہ حیدرآباد کے حافظ صاحب ہیں، مکہ مکرمہ کے درمیان میں جو ایک مسجد ہے وہاں پہ وہ امام ہے. تو وہ خواتین جو جا رہی ہیں اسلامی ملک تو ہم کہہ نہیں سکتے، مسلم ملک جا رہی ہے، اور جاتے جاتے اچانک عمرہ کرنے کے بعد جو واپس آ رہی تھی تو وہ ٹکر ہو گئی. اور ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہاں اگر ٹکر ہوئی تو کوئی بچتا ہی نہیں، 180 200 چلاتے ہیں تو 5 چلاتے آتے بچے. تو گاڑی ٹکر ہوئی اور پوری سارے جتنی خواتین گاڑی میں سو پڑ. اب یہ بھاگے ہوئے سارے لوگ آئے تو یہ بھی گئے امام صاحب. امام صاحب نے بتایا ہمارے بزرگ کو، کہنے لگے کہ عمرہ کر کے خواتین آ رہی ہیں اور ان کے صرف جو ہے پورا اندر برہنہ ہے، صرف برقع ہے. یہ کلچر ہے، یہ کلچر ہے، یہ کلچر پوری دنیا کے اندر پیدا کر دیا گیا. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دعوت برکاتوں نے قصہ لکھا تھا ان کے مضمون کے اندر. کہنے لگے کہ وہ رابطے کے اجلاس کے اندر مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے کہنے لگے کہ اس ہوٹل کا جو کاؤنٹر کے اوپر نوجوان بیٹھا ہوا تھا مصر کا تھا اور بہت خوبصورت تھا اور گاڑی بھی اس کی شاندار تھی. تو کہنے لگے کہ میں اس نوجوان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد میں نے ان سے بہت سی باتیں عربی کے اندر، عربی اچھی لگ رہی تھی ان کے زبان سے، میں نے عربی میں بہت سی باتیں کہی. آخر میں اس نوجوان کی میں نے حکمت افزائی کی. کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت اللہ نے تمہیں بنایا اور پھر تمہاری داڑھی سنت کے مطابق اتنی شاندار ہے، تمہارے چہرے کے اوپر مصر ہے. تو کہنے لگے کہ وہ نوجوان رونے لگا. اس نے کہا کہ میں جب گھر سے آتا ہوں تو گاڑی رکھ لیتا ہوں، اور کہنے لگے کہ اگر میں مصر کی مملکت کے اندر جہاں میرا وطن ہے اگر اس گاڑی کے ساتھ چلے گیا تو پھر مطلب یہ کہ میں اندر نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ چھوٹی داڑھی کے ساتھ میں چلے گیا تھا تو 7 گھنٹے تک مجھے ایئرپورٹ پر روک دیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے. اس وجہ جب میں گھر جاتا ہوں تو پوری صاف کرا لیتا ہوں اور جب واپس آتا ہوں تو پوری رکھ لیتا ہوں. یہ کلچر پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ تم سنت پر نہیں چل سکتے، تم اسلام پہ نہیں چل سکتے. پوری دنیا کے اندر رنگ میں رنگ رکھنا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہاں تک کہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ جب تک کہ تم ان کی ملت کو، ان کے مذہب کو تم قبول نہ کرو. لہٰذا ان کے پاس جتنے منصوبے ہیں، چاہے تعلیم کی عنوان پر ہو چاہے فیشن کی عنوان پر. کبھی کیا ہماری بچیوں کے اندر ایسا فیشن تھا جو اب فیشن چل رہا ہے؟ کبھی ہمارے بچوں کے اندر ایسا فیشن تھا جو ایسا فیشن چل رہا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایمان ان کے رنگ میں رکھنے کی محنت نہیں ہے. ہم لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کے رنگ میں لگے چلے جا رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے بچے، ہماری بچیاں کوئی بھی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. ایمان کی کمزوری، اعمال کی کمزوری. یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسلامی تشخص پورا کا پورا ختم کرنے کا پلان ہو گیا. سنو نوجوانوں، آگے ان کا منصوبہ، ان کا پلان جو مطلب ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. حدیث پاک میں نے سناتا ہوں، اس کے بعد پھر معاصرہ کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الغنا ينبت النفاق. گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول گانا یہ نفاق پیدا کرتا ہے دل میں.
اب دیکھیے کہ دنیا اس قدر ترقی کر رہی ہے، دنیا اس قدر ترقی کر رہی ہے، ہم یہاں پر مٹپڑی کی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی ترقی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ دنیا کے ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، یہاں بیٹھ کے ہم ترقی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب، لیکن ہاں وہ لوگ ضرور اندازہ لگا سکتے ہیں جو لوگ نیٹ کے دیوانے ہیں، جو لوگ پوری دنیا کو اپنے ہاتھ کے اندر پورے ملکوں کی ترقی کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ صاحب ہمارے ہاتھ کے اندر جو مطلب یہ ایک آلہ ہے، جو فتنہ ہے، اس کے اندر سارے ملکوں کے حالات اس کے اندر، وہ لوگ جو اس کے شہدائی ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گانا دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، تو مسلمانوں نے تو اس کو نہیں سمجھا، ایزی لے لیا، ہلکا لے لیا، لیکن یہ ہے کہ ان پوری یہودی لابی نے اس کو اچک لیا، کہنے لگے کہ بہت بہترین شاندار ہم کو ایک چیز مل گئی ہے کہ پوری دنیا میں ہر لڑکے کو ہر لڑکی کو گانے کا عاشق بنا دینا چاہیے، گانے کا عادی بنا دینا چاہیے۔ رنگ ٹون ہے تو گانا، گھر کے اندر اگر آپ کو کہیے کہ آپ نے اطلاع دینے کے لیے آلہ لگایا ہے تو باہر سے آپ بٹن دبائیے، اندر جو بیل بجے گی تو وہ ساری گانے کی بجے گی۔ آپ جتنا مطلب کہ کان کے اندر لگاتے ہیں وہ سارے گانے ہی گانا ہے، اور آپ دیکھ لیجیے کہ گانے کے اندر کتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے کہ مسجد کے مولوی صاحب ہوں یا انجینئر صاحب ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں، کہیں بنڈی کے اوپر بہترین قسم کا کھانا لگ رہا ہو تو وہ گانا جب کان میں جاتا ہے تو جسم میں حرکت نہیں ہونا ہی تو جاتا، پھر وہ جاتی ہے خود بخود آتی ہے، گانے کی تاثیر ہے، نہیں چاہا بھی تو کچھ تو بھی نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھانے جا رہے ہیں، بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، گانے کی اگر آواز پڑ گئی تو آدمی کا کچھ نہ کچھ ہل جاتا ہے، تو پھر جو نوجوان رات دن گانا لگا ہوا رہتا ہے ان کے کیا کیا نہیں ہلتے ہوں گے، سوچنے کی بات ہے، پورا جسم ہی ہلتے رہتا ہوگا، دماغ فکر سب بدلتی، اس لیے کہ گانا سننے سے زنا کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، گانے کے سننے کی وجہ سے زنا کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے زنا کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں گانے کے سننے کی۔ اب میں آپ کو ذرا باہر کی ترقی جو ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے دل سے یہ نفاق پیدا کرنا اور ایمان کے نکالنے کی جو محنت انہوں نے کی ہے، حیرت انگیز کام۔ وہ لوگ جو باہر ملکوں کے اندر رہتے ہیں، مغربی دنیا کے اندر، وہ جانتے ہیں، اور میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں تو سائنس کا طالب علم ہوں اور میں کوئی دنیاوی تعلیم پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، کچھ عقل سے اس کو غور و فکر کیا سننے کے بعد کہ واقعی اس کے بارے میں جو سوچنا چاہیے، تو ہمیں بھی چند باتیں سمجھ میں آئی اور فکر کرنے کے بعد وہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ پاک نے یہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو پورا موبائل ہے، اس کا پورا نظام الیکٹرانک جو ہے یہ لہریاتی نظام ہے، کوئی تار نہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ تصویریں بھی منتقل ہو رہی ہیں، آواز بھی منتقل ہو رہی ہے، تحریر بھی منتقل ہو رہی ہے، یہ لہریاتی نظام ہے تو کیا ہے، آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں میری بات۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے جس طریقے سے یہ اس بات کی عقل دی ہے کہ پورے دنیا کی لہریاتی نظام کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے انسان کے جسم میں اور کیا۔ تو بعد میں ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے دماغ کے اندر بھی لہریاتی نظام رکھا ہے، دل کے اندر بھی لہریاتی انتظام رکھا ہے، دماغ جسم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لہریاتی نظام رکھا ہے۔ اب وہ باہر کے الیکٹرانک نظام جو لہریات ہے اور یہ دل کے اندر اور دماغ کے اندر اس کو پہنچانے کے لیے، لہر کو لہر سے ملانے کے لیے، میں اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لہر تو لہر سے ملانے کے لیے اور دل کے اندر جو لہر اٹھ رہی ہے اس کو اس سے ملانے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ موسیقی کے اندر جو بنائی گئی موسیقی کے اندر انہوں نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس لہروں کے اندر بھی انسان اپنے دماغ سے میسج بھیج سکتا ہے،
جو طے کیا جاتا ہے وہ میسج اس کے اندر، جیسے مثال کے طور پہ ایک جانور ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، اس کے اوپر آپ کسی کو بٹھا دو تو جانور کے اوپر، تو جانور تو نیچے ہے، اوپر وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ اس کے جسم کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے لہروں کے اوپر وہ ایک میسج طے کرتے ہیں، اور میسج طے کرنے کے بعد انہوں نے ان کے اوپر خوب ریسرچ کیا، ان کو بہت شاندار ہاتھ لگ گیا کہ ان لہروں کے اوپر ایک میسج اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے لہریاتی نظام کو قابو میں لا کر انسان کے دماغ کے اندر ایک میسج بھیجا، انسان کے دل کے اندر ایک میسج بھیجا، اور میسج بھیجنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایسا حالات بن گئے، ایسے دلوں سے ایمان نکل گیا کہ میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں کتنا انہوں نے کنٹرول کیا انسان کے دماغ کو۔ باہر ملک کے اندر آپ کسی شاپنگ ہال میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے، میں بھی گیا ہوں کئی جگہ پر، میں نے بھی دیکھا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ شاپنگ ہال میں جانے سے پہلے کاؤنٹر کے اوپر ایک ایسے آلے لگے ہوئے ہیں جو آپ کے جسم کے اوپر خوشبو پھینکتے رہتے ہیں، ادھر سے بھی خوشبو، آدمی اس میں بڑا مست ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ واقعی کیا زبردست خوشبو ہے اس کے اندر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس خوشبو میں ایک میسج ہے ترقی کی طرف، اس خوشبو میں وہ خالی خوشبو نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، اس لہریاتی نظام پر، الیکٹرانک نظام پر اور دنیا کی ترقی کے اوپر جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، باہر ممالک میں رہنے والے سمجھ سکتے ہیں، پڑھے لکھے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے والے سمجھ سکتے ہیں، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں، وہ طلبا، وہ اسٹوڈنٹ جو انہوں نے مطلب یہ کہ کہاں پہنچ گئے تو کیا ہوا، ادھر سے ادھر سے خوشبو آپ کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں خوشبو گئی، تو آپ معلوم ہے کیا ہوتا کیا ہے، آپ یہ ہوتا ہے کہ شاپنگ ہال کے اوپر ایک صابن خریدنے کے لیے گئے، صرف ایک صابن، لیکن آپ سیڑھی کے باہر تھے تو ایک صابن لینے کے ارادے سے گئے تھے، لیکن جب وہ خوشبو آپ کے ناک کے ذریعے سے دماغ اور جسم کے اندر داخل ہوئی تو اس کی خوشبو کے اندر خالی خوشبو نہیں ہے، وہ خوشبو کے اندر ایک میسج ہے، یہ ترقی ہے۔ وہ میسج یہ ہے کہ جب وہ آدمی خوشبو کو سنتا ہے تو اس کی فکر تبدیل ہوتی ہے، اس خوشبو کے ذریعے سے فکر تبدیل ہوتی ہے۔ فکر کیا تبدیل ہوتی ہے؟ اب وہ بنڈی لے کر جاتا ہے خوشبو اندر جانے کے بعد اور پوری بنڈی بھر کر لاتا ہے، یہ ہے شاپنگ ہال کی ترقی، یہ ان کا کام ہے۔ ایک صابن لینے کے لیے گیا تھا، وہ خوشبو کے بعد پوری بنڈی بھر گئی، پیسے نہیں ہیں تو کارڈ کے ذریعے سے دے کر آ گیا، اور کون سمجھ سکتا ہے، لیکن دنیا میں ہو رہا ہے، جو لوگ اس لائن کے ہیں، اس فیلڈ کے ہیں، ہمیں اور آپ کو تو نہیں معلوم ہے، جو اس فیلڈ کے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اس خوشبو کے اندر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور ہر جگہ پر ایسی خوشبوئیں تیار کی ہیں جس کے اندر انہوں نے ایک میسج ڈالا ہے، اور ایسا میسج ہے کہ اگر کوئی وہ لڑکی لگا لے تو لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چلے جائے، اور اگر کوئی لڑکا لگا لے تو لڑکی بازار کے اس کے پیچھے پیچھے، جہاں لڑکا جائے گا وہ لڑکی خود بخود چلے جائے گی، اس کے اندر ایسی کشش ہے، اس خوشبو کے اندر وہ بازار کا میسج ڈالا گیا ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی۔ بتاؤ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک طالب علم ہے امریکہ کے اندر، ایک طالب علم ہے ایک کالج میں پڑھنے والا، کیا وجہ ہے کہ وہ بازار آتا ہے، آنے کے بعد اپنی مطلب یہ بندوق نکالتا ہے، اس کے ذریعے سے ایسا مارنا شروع کرتا ہے کہ 8-10 آدمی خود بخود مر جاتے ہیں، وجہ کچھ بھی نہیں، وجہ کچھ بھی نہیں، یہ ان کا کھیل ہے، اس کے فکر کو خوشبو سے تبدیل کرتا ہے۔ آپ کبھی سوچیں دنیا کے اندر، میں آپ کو بہت ہی یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آج دنیا میں چل رہی ہیں، کیا کے لیے بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو معلومات کرنا ہے، زیادہ معلومات کے لیے نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنے ایمان کو اپنے بچے کیسے بچائے ہوتی ہے اور ذمہ داروں کو اس کی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اس وجہ سے میں یاد کر رہا ہوں، ورنہ یہ بتانے کی باتیں نہیں ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ اس سے آگاہ کیا جائے تاکہ بچے بچ جائیں۔ ان خوشبوؤں کے ذریعے سے وہ لوگ کھینچتے ہیں، آدمی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، پھر ایسا انہوں نے
مطلب کہ جان کھیلا ہے. آپ دیکھیے کہ ملکوں کے اندر ایک قانون نکلتا ہے. اس میری باتوں کو گھر پہ جا کر سوچیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور سوچ سمجھ کے، اور میں خوب اس کے اوپر مطلب یہ کہ مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں، سن کے کہہ رہا ہوں، معلومات اپنے بڑوں سے لے کے کہہ رہا ہوں میں کہ یہ باتیں دنیا میں چل رہی صحیح ہے یا غلط ہے. میں باہر لوگوں سے ڈسکس کر کے بات کر رہا ہوں آپ سے. میں اپنی معلومات کی اثر نہیں کر رہا ہوں، بات ان سے پوچھ کے کر رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کو خوشبو نہیں لگانا چاہیے. پاس عورت کو خوشبو لگا کر باہر نہیں جانا چاہیے. آپ نے کب فرمایا؟ 1400 سال پہلے. عورت کو تو ایسی خوشبو لگانا چاہیے جس سے عورت تک جائے. مہندی لگانا چاہیے، ایسی چیزیں لگانی چاہیے. خوشبو لگا کے باہر، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے تو اس کے اوپر لعنت ہے. پہلے ہی بتا دیا تھا. کیوں؟ قیامت میں سے قیامت آنے سے پہلے ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوں گے. اللہ کے نبی کو تو سب کچھ بتا دیا گیا تھا نا. حدیث ہے نا، وہ تھی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا بھی علم دیا گیا ہے، پچھلوں کا بھی علم دیا گیا. ساری باتیں آپ کو بتا دی. آپ نے امت کی رہبری فرمائی کہ تو اپنی ایمان کی حفاظت کرو. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ اس کے ذریعے سے اب دنیا کے اندر حالات دیکھیے کہ قانون نکلتا ہے کیا؟ ہم جنسی کا عقل میں آنے والی بات ہے. گندی چیز، گھناؤنی چیز کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے. عقل میں آتی ہے کوئی بات نہیں آتی. بالکل غلط، بالکل فطرت کے خلاف، عقل کے خلاف، مذہب کے خلاف. کوئی اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پی ایچ ڈی ہیں، ایسے لوگ ہیں جج ہیں، ایسے لوگ ہیں وکیل ہیں، وہ لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں. باہر اس بات پہ کھیل ہو رہا ہے سارا کا سارا. خوشبوؤں کے ذریعے سے مزاج کو تبدیل کر دیا جائے، فکر کو تبدیل کر دیا جائے، ان کے دماغ کے اندر وہ چیز ڈالی جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس خوشبو کے ذریعے سے مطلب یہ کہ علاوہ الگ محنت یہ ہے کہ اس موسیقی کے اندر ان لہر کے ذریعے سے ایک میوزک بٹھا دیا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ اس جب بچہ گانا سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، تو اس کی تبدیلی یہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک میسیج ڈالا جاتا ہے، باپ کو قتل کرو. ایک میسیج ڈالا جاتا ہے، بیوی کو قتل کرو. ایک میسیج ڈالا جاتا ہے، بچے کو قتل کرو. ایک میسیج ڈالا جاتا ہے، بہن کو قتل کرو. آدمی یہ سمجھ رہا ہے موسیقی ہے، کوئی سمجھ رہا گانے ہیں. گانا اور موسیقی نہیں ہے، تمہاری فکر کو تبدیل کرنے کے لیے لہریاتی نظام ہے. اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا تھا الغنا یموت النفاق، گانا سنو گے نفاق آئے گا. ابھی انسان کی فکر تبدیل ہوئی، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو کچھ کر رہا ہے، کسی کو کچھ کر رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں. حتیٰ کہ مطلب یہ کہ ایک میسیج اخیر میں یہ ڈالا جاتا ہے، یہ پورے یورپ کے کالجوں میں محنت ہو رہی ہے اور ریسرچ ہو رہا ہے. یہ میسیج ڈالا جاتا ہے اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. جو گانا سنتا ہے اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہ نہیں ہے. بتائیے دنیا کدھر جاتی ہے؟ اور نوجوانوں کو ذمہ داروں، کیا اپنے بچوں کو محفوظ ضرورت نہیں، اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گانے نہ سنیں، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ تمہارا نفاق پیدا کرے گا. اب دیکھ لیجیے کہ ہمارا پورا معاشرہ ایسا ہے کہ نفاق کسے کہتے ہیں؟ زبان الگ دل الگ، کسی کا نام تو نفاق ہے. ہم کسی صاحب کے سامنے تعریف کرتے ہیں، صاحب آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی بولتے ہیں، اور انہیں جاتی بولتے ہیں بہت کمینہ ہے، کیا نفاق اور کیا نام ہے. آپ کو بھی تجربہ ہے روزانہ کا، مجھے بھی تجربہ ہے روزانہ کا. یہی ہوتا رہتا ہے رات سے آدمی سامنے ملتا ہے، بڑی خوشی ہوئی، صاحب گلے ملتا ہے، بہت دن بعد ملے، طبیعت خوش ہو گئی، پھر باپ ہو گیا، ٹوٹ ہو گیا، اور دوسرے سے کہتا ہے بڑا کمینہ ہے، بچ کے رہنا. کیا بات ہے؟ نفاق اور اس کا نام ہے، دل الگ ہے زبان الگ ہے. یہی تو ہوتا ہے کہ آدمی دل کے اندر کفر رکھتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے سامنے والے. بڑی اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو اس چیز سے بچائیے کہ تمہارا اس گانے کے ذریعے سے تمہارے دل سے ایمان کو کھرچ کر نکالا جا رہا ہے. اچھا اگر یہ آپ کو آپ کے ملک کے اندر اگر اب یہ چیزیں نہیں آئی ہیں تو بھی اللہ کے نبی کے فرمان کا کافی نہیں ہے کہ الغنا یموت النفاق، کہ گانا سننا نفاق کو پیدا کرتا ہے. تو بتاؤ ایک دل کے اندر نفاق اور ایمان جمع ہی نہیں ہو سکتا. ایک دل کے اندر یا تو ایمان رہے گا یا تو نفاق رہے گا.
اب کسی کے دل کے نفاق کو تو وحی کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ یہ منافق ہے. قیامت تک نفاق کو چھپا دیا گیا. تو اللہ کے نبی کو بولا گیا، لسٹ دے دی گئی تھی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ دے دی تھی کہ یہ منافقین ہے. اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے تھے کہ حذیفہ کسی کے اگر نماز جنازہ نہ پڑھتے تو حضرت عمر بھی نہیں پڑھتے تھے، اور جا کے یہ کہا کرتے تھے کہ حذیفہ کہیں عمر کا نام تو منافقین میں نہیں ہے، ذرا مجھے بتاؤ. پتا نہیں، لیکن قیامت تک نفاق چھپا دیا گیا. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامتیں ضرور بتائی. نفاق کی علامتیں کیا بتائی؟ اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، اذا خاصم فجر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا. بتاؤ مسلمانوں میں یہ مرد ہے کہ نہیں؟ ہاں بابا جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں جھوٹ فن بن جائے. انہیں جھوٹ بول کے بیوقوف بنا کے وہ کہے گا خوش ہوگا، ارے میں بنا دیا اس کو بیوقوف. نفاق ہے، نفاق کی علامت ہے. نفاق تو چھپا دیا گیا، نفاق کی علامتیں بتا دی گئی. یہ دیکھو منافقین کی علامتیں دیکھو، یہ ہوگی. مسلمانوں میں بھی اگر ہوگی تو نفاق کی علامت ہے. اذا حدث كذب، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا. اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. اب بتاؤ ہم لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم وعدہ پورا کرتے ہیں؟ پورے یورپ میں وعدے کی پابندی ہے، اور ہمارے پاس وعدے کی پابندی ہے. ہم شادی کے اوپر لکھتے ہیں کارڈ کے اوپر بعد نماز عصر مسجد کے اندر عام ہوگا، اور دولہے میں نہیں پہنچتے. وعدہ خلافی ہے. کیوں لکھا آپ نے؟ لکھنا ہی نہیں تھا. جب آئیں گے دولہے میں جب نکاح ہوگا یہ لکھنا. اب سارے لوگ آئے، وعدہ خلافی ہے. آپ کہیں فون کر کے کہ کل میں 9 بجے آپ کے پاس آ رہا ہوں، 9 بجے آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ 9 بجے پہنچو. وعدہ کیا. یا تو آپ بول دیجیے کہ میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن جب آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ایمان کی علامت، اس کے خلاف کرنا نفاق کی علامت. ہمارے جلسہ اگر شروع ہوتا ہے، ہم اگر پوسٹر میں لکھتے ہیں کہ ہمارا جلسہ 9 بجے شروع ہوگا، کوئی آئے یا نہ آئے 9 بجے شروع کرنا پسند کرتا ہے. ایک آدمی آئے تو پتہ کرتا تو وعدہ کیا خلاف ورزی. ہر معاملے میں دیکھ لیجیے آپ، باہر ممالک کے اندر جتنے گورے ہیں ہم نے ان کی بے حیائی تو لی ہے، لیکن ان کی اچھائی ہم نے دیکھی. ان کی بے حیائی، ان کی بدتمیزی، ان کا ننگا پن، ان کا لباس، یہ سب تو لے لیے، لیکن ان کے اندر جو خوبی ہے نا وہ خوبی ہم نے لے لی. خوبی کیا ہے؟ خوبی ہے کہ جو وعدہ کرے اس سے 5 منٹ پہلے دو وعدہ کرے 5 منٹ. پوچھ لیجیے جتنے لوگ باہر رہتے ہیں گوروں کا یہ حال ہے، 5 منٹ پہلے. یہ صفات ہو، اس صفات سے پوری دنیا میں حکومت کر رہے وہ لوگ، اور ہم لوگ اس صفات کو چھوڑ کے پوری دنیا میں ذلیل ہو، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہی اسی وجہ سے کہ ہم نے اس صفات کو چھوڑ دیا. اتنی بڑی بات. تو جو وعدہ کیا پوری نہیں تو منع کر دینا کہ کوئی وعدہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب بھائی 10 بجے چل آئے 11 بجے آتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا 10 بجے، تو کہتے ہیں انڈیا ٹائم میں. کہتے ہیں کیا کہ انڈیا ٹائم انڈیا ٹائم یعنی پورے انڈیا میں چیز ہوتا ہو ہر کام خلاف عادت وعدہ خلاف. بالکل غلط بات ہے. کیوں؟ اذا وعد اخلف، بعد جو وعدہ کرتا ہے منافق تو اس کے خلاف ورزی ضرور کرتا ہے. اس وعدہ کرنا نہیں، وعدہ کرے تو پورا کرنا، جس سے بھی وعدہ کرے جو بھی وعدہ کرے نہیں تو کرنا بالکل پابند رہنا چاہیے. اور فرمایا کیا فرمایا؟ اذا اؤتمن خان، جب کسی مسلمان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس کی نیت خراب ہوتی ہے اس کر دیتا ہوں. امانت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی حفاظت رکھو، پھر مانگے پھر دے دو، یہ امانت. لیکن نیت خراب ہوئی اور سارے بازار کے جھگڑے، سارے دکانوں کے جھگڑے، سارے جائیداد کے جھگڑے تک تعلق اس سے ہی نیت کے خراب ہونے سے مسلمان کی ظاہر بات ہے. اور یہ فرمایا کہ جب جھگڑتا ہے کسی سے تو ماں بہن کے گالے شروع کرتا، پہلے یہاں سے شروع کرتا ہوں، دیکھنے میں داڑھی ہے، کرتا ہے، پیجامہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب دکان پہ چلے جاؤ تو نوکروں سے گالی ہے، آنے والوں سے گالی ہے، راستے میں گالی ہے، بس میں گالی ہے، آٹو میں گالی ہے. ہوتا ہے کہ اس پر دل سے گالی ہوتا. بچوں کے زمان میں بھی ہوئی ہے، پورے بچوں مقابلہ رکھا جائے تو فرسٹ آئیں گے ہمارے بہت سے مسلمان بچے، گالی ہوتی ہے.
کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم انفاق کیا. تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے، میں کر رہا ہوں کہ ایک تو ایمان کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، دوسرے ایمان کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ایسا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، آپ کے تعلیم کے ذریعے سے آپ کی تہذیب ختم، آپ کے گانوں کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر نفاق پیدا کر دینا، جس سے مطلب یہ کہ مومن باقی نہ رہے. یہ تو مقصد میں کامیاب ہے، یہ تو بالکل مقصد میں کامیاب ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ سنت کی اتباع یہ فیشن کو ختم کرنے والا عمل ہے. یہ بات یاد رکھیے، ہم جتنی سنت کی اتباع کریں گے اتنا فیشن ختم ہوگا. ہمارے بالوں سے لے کر پاؤں تک اور گھر پر، باہر میں، دکان میں، ہر جگہ اتباع سنت، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں اس طریقے. میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری قرآن کے مصنف، جنہوں نے اس کی تشریح کی ہے، تو یہ انہی کا حصہ ہے. حالانکہ وہ کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کا حصہ ہے، لیکن مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا میرے ابا کا حصہ ہے. مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دور کھڑے ہو کر کمبے کے پیچھے اور رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں اتنا گنہگار ہوں کہ میں آپ کے روضے کے سامنے آنے کے لیے میری ہمت نہیں. اتنا بڑا مفسر چہروں کو چھپا دیا اور چہروں کو چھپا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے روضے کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے. گنہگار آدمی، آپ کو کیا چہرہ دکھاؤں میں اپنا؟ تو وہاں سے آواز آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں، ہمارے پاس قریب اور دور، ہم سے دور وہ ہیں جو ہماری سنتوں سے دور، اور ہم سے قریب وہ ہیں چاہے کسی جگہ رہے دنیا کے اندر وہ ہم سے قریب. یہاں قریب آ کر بھی سنت کے خلاف کام کرے گا تو ہم سے دور ہے پڑا، اور جو دور رہے گا اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا وہ مجھ سے قریب ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی صاحب کے کان میں آواز آئی. اس کا توڑ کیا ہے؟ کچھ عملی باتیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب آنا چاہیے. وہ عمل یہ ہے کہ ہم سارے فیشن کا توڑ سنت کی اتباع ہے. گھر سے لے کر، اپنے جسم سے لے کر، اپنے اسکول سے لے کر، کالج سے لے کر، تعلیم سے لے کر، گھریلو زندگی سے لے کر، بچوں کی زندگی کے اندر، اپنی ساری زندگی کے اندر اتباع سنت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، جو طریقہ اختیار کیا ہے، اس طریقے کو جاری کرنے کی محنت کرنا، اپنے بچے اور بچیوں کے اندر وہ طریقہ بتانا کہ دیکھو نبی کا یہ طریقہ ہے. کیونکہ ہم نے محنت نہیں کی، دوسرے لوگوں نے محنت کی، ہمارے بچوں نے دوسری چیزوں کو قبول کیا، اور ہمارے بچے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم نے محنت نہیں کی تو ہمارے طریقے کو انہوں نے قبول کیا. بڑے ہونے کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں بچے نہیں سن کیسے سنیں، وہ تو دوسروں کے حوالے ہو گئے. اتباع سنت. اس وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کا گورنر بنا کے بھیجا وہاں پر. تو یہ پہلا قصہ ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ حضرت معاذ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سواری کے اوپر، اور آپ پیدل پیدل چل رہے ہیں، پیدل پیدل چل رہے ہیں، یعنی ان کو رخصت کر رہے ہیں. اور بہت سی وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے حکم سے اوپر بیٹھے ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں اور اوپر بیٹھے بیٹھے نصیحت کر رہے ہیں. معاذ تم جا رہے ہو یمن، وہاں جا کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے قرآن سے فیصلہ کرو. قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ حدیث سے فیصلہ کرو. کہنے حدیث میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں قیاس کروں، دونوں کو غور کروں گا، قرآن حدیث میں اس سے فیصلہ کروں. اور فرمایا کہ دیکھو مالداروں سے زکات لینا، غریبوں کے اندر تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. سب کچھ چل رہی ہے، بات چل رہی ہے. اور اس کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ایک بات یاد رکھنا، تم جا رہے ہو چاہے کوئی کہیں بھی چلے جائے، لیکن جو بھی میری سنت کی اتباع کرے گا وہ مجھ سے قریب رہے گا. اس کے بعد فرمایا کہ معاذ تم جا رہے ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ تو میں نہیں ملوں گا، میں دنیا سے چلے جاؤں گا. حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے روتا ہوا دیکھ کر آپ
کہ اور آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کہیں وہاں کی لڑکیاں نہ لگ جائے، آپ نے اپنا چہرہ بھی منہ کر دیا تاکہ وہاں اللہ کے نبی کے چہرے کو روتا ہوا نہ دیکھے۔ لیکن ان سے بھی نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ صاحب دیکھو میرے جسم سے زیادہ قریب کون رہے گا؟ وہی رہے گا جو سنت کی اتباع کرے گا۔ آج بتاؤ ہمارے گھروں کے اندر سنتوں کے جنازے نکلتے، شادیوں میں، موتا میں، گھروں میں، لباس میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں سنت کا جنازہ نکل گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی، اللہ کی نصرت کیسے آئے گی، اور ہمارے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ اس وجہ سے اس کا حل یہی ہے، فیشن کا حل یہ ہے اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے یہی ایک چیز ہے کہ ہم لوگ اتباع سنت اختیار کریں، بچوں کو تعلیم دے، اپنے گھر کے اندر تعلیم دے سنت کی اتباع۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یا تو طاقت کے ذریعے سے آپ کا ایمان نکال ختم کر دیا جائے گا، آپ دنیا میں نہ رہیں، یا پھر اگر مسلمان بن کے رہنا چاہ رہے ہیں، مسلمان بن کے رہنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے، ایسا ماحول پیدا کیا جائے گا، آپ کی ایسی فکر پیدا کی جائے گی، آپ کے ایسا تہذیب دی جائے گی جس کے اندر ایمان پر باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ اور صحابہ کرام کا جو ایمان تھا اور ان کا جو جذبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی کیفیت ایسی تھی، کسی ماحول میں، کسی سوسائٹی میں، کسی شادی خانے میں، کسی ملک میں، کسی جگہ بھی جائیں، ان کا ماحول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی فرمائی تھی، وہ جا کر کسی اور سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ ہمارا نوجوان ایک نوجوان سے متاثر ہو جاتا ہے، ہمارا نوجوان کالج میں جا کر، اسکول میں جا کر، فلم دیکھ کر، نیٹ دیکھ کر، دوسروں کی صحبت اختیار کر کے اس کی فکر تبدیل ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی فکر تبدیل کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، لوگ ہماری فکر تبدیل کر رہے ہیں، لوگ ہماری فکر کیوں؟ ہم نے اپنے گھر کے اندر تربیت کا کوئی نظام نہیں بنایا۔ کتنے لوگ ہیں بھی روزانہ تعلیم ہوتی ہے گھر کے اندر، کتنے لوگ ہیں مسائل کی تعلیم ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے بیوی بچوں کو قرآن پاک کو سکھایا ہو، روزانہ گھر میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ بیوی کو، بچوں کو، بہو کو، بیٹے کو، سب کو گھر کا ذمہ دار بیٹھ کر کسی نے تعلیم کی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کا طریقہ سنت کا مذاکرہ کون بتاتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم نہیں بتاتے تو دوسرے لوگوں کے حوالے ہوں گے نا۔ ہم نے اپنے گھر کے اندر اسلام جاری نہیں کیا، آج تک نہیں جاری کرنے کی وجہ سے اسکول کے لوگ، کالج کے لوگ، باہر کے لوگ، بچے ہمارے نیٹ کے اندر، موبائل کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر مبتلا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی اور ان کے اخلاق کی ان کی کچھ فکر نہیں ہے، بس یہ فکر ہے کہ انہیں کمانا چاہیے، یہ فکر ہے کہ انہیں کیسا بھی پڑھنا چاہیے، کچھ بھی کر کہیں بھی جا تو کما اور تو اعلیٰ ڈگری لے کر آ، اس کا ایمان، اس کی نماز، اس کی زندگی، اس سے کوئی مطلب نہیں والد ہے، اور کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بچے کیا بن گئے؟ قادیانی بن گئے، بچے ہمارے شکیل بن حنیف کے پاس چلے جا رہے ہیں، بچے ہمارے اور ایک نکلا ہے اور اس کے پاس چلے جا رہے ہیں، ہر دن مطلب یہ کہ فتنے ایسے آ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان بچے گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اصل بیسک کر ہے تعلیم و تربیت کا نظام اور نظام ہماری مطلب کہ گھر کی خواتین کا بنا ہوا ہوگا اور بڑے ذمہ دار روزانہ لے کر مطلب کہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو بدل نہیں سکتی اگر ہمارے گھر کا نظام دینی نظام ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اگر بختیار کاکی بنے ہیں تو ان کی گھر کی تربیت ہے، باہر کی تربیت نہیں، گھر کی تربیت۔ چھوٹے بچے ہیں اور مطلب یہ کہ ان کا روزانہ نماز والدہ یہ مزاج بنا رہی ہے، بیٹا جب پڑھ کے تو آتا ہے تو کہتے ہیں بھوک لگ رہی ہے تو وہ کہتی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا ٹھہر جا، 2 رکعت تو نماز پڑھ لے اور دعا کر، کھانا تو اللہ دیتے ہیں تیری ماں نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ بچوں کو تو ایسی سمجھانا پڑتا ہے اور بچے کی جو فکر بچپن میں بنا دی جاتی ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہے کہ مرتبہ میں کام سے چلے گئی اور بچہ گھر میں آیا اور مطلب یہ کہ مجھے فکر ہوئی میرے آنے میں دیر ہو گئی، آج تو بچے کا یقین بگڑ جائے گا اگر کھانا نہیں ملے گا۔ تو بچہ آیا اور آنے کے بعد کھانا بھی کھایا، سو بھی گیا۔ والدہ بھاگتے ہوئے آئی کہ بیٹا، اٹھا کر کہا بیٹا کیا ہوا تیرے کھانے کا؟ تو تربیت تو ایسی ہو گئی تھی اللہ سے مانگنے کی۔ تو بچہ آیا 2 رکعت نماز پڑھا کہ اللہ میاں کھانا دے دو، کھانا آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اماں پریشانی ہے کہ کھانا ملا نہیں ملا، اور اگر کھانا نہیں ملا تو پوری زندگی کی میری محنت خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ دوڑتی بھی آئی اور بچے کو اٹھا کے پوچھا کہ بیٹا کھانے کا کیا ہوا؟ کہنے لگا امی جان آپ نے جو طریقہ بتایا 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو، اسی طریقے سے میں نے
کیا کھانا مل گیا، لیکن آج آپ کے نہ رہنے کی وجہ سے ایسا کھانا ملا کہ اس سے زیادہ مزے کا کھانا کبھی نہیں ملا. روزانہ امی دے دی، آج اللہ نے دیا، بنایا ہمیں ساتھ بنانا پڑتا ہے. ایسے تھوڑی ہے، ایسے نہیں ہوتا. دوسروں کے حوالے ہم نے اپنی اولاد کو کر دیا، کالجوں کے حوالے، اسکولوں کے حوالے، ہائی اسکول کے حوالے، دوسرے مطلب کہ دوستوں کے حوالے، سہیلیوں کے حوالے، ہم نے نیٹ کے حوالے، سب کے حوالے کیا. اگر حوالے نہیں کیا تو اپنی اولاد اپنے حوالے قبضے میں نہیں. ہمارا کام نہیں تربیت کا کرنا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کے لیے گئے. ظاہر بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ان بزرگوں نے غیر مسلموں میں کام کیا، ایمان کا گئے. بہت سے لوگ ایمان قبول کیے، اسلام قبول کیے. گھر میں آئے، گھر میں آ کے کہنے لگے، والدہ کو انہوں نے سنایا، امی جان آج تو بڑا کمال ہو گیا، اتنے سو لوگ مسلمان ہو گئے ہندوستان. تو اپنا کمال کو بتایا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے کہا، بیٹا اس میں تیرا ایک پیسے کا کمال نہیں، سن میرا کمال. یہ تربیت، تیرا کیا کمال ہے؟ کمال تو میرا ہے. میں نے آپ کا کیا کمال ہے؟ محنت میں کر کے آ رہا ہوں، اسلام میں دے کر آ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کمال ہے. کہنے لگے، بیٹا جب سے تو پیدا ہوا 2-2.5 سال تک بغیر وضو کے میں نے تجھے کبھی دودھ نہیں پلایا. میں نے ایسی تربیت کی تھی، میری تربیت کی ہے. میں نے اللہ سے مانگی 2 رکعت پڑھ کے روزانہ، تیری نیکی کے لیے، تیرے تقوی کے لیے، ہدایت کی دعا میں نے کی ہے، اور باقی دعا قبول ہوتی ہے. میں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا. یہ نظام ہمارے بزرگوں نے کس نے کیا تربیت کا نظام؟ ظاہر بات ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے، وہ اہم بیسک بات کر رہا ہوں میں آپ سے، وہ یہ کہ بغیر ہمارے اپنے گھر کے اندر اپنے بچے بچیوں کا جب تک تربیتی نظام نہیں بنائیں گے، ہمارے بچے اور بچیاں مرتد ہو جائیں گے. ایک بچے کی شادی کے سلسلے میں رشتہ گیا، ہمارے پاس بچہ ٹیچر ہے، لیکچرر ہے، تنخواہ اچھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن صرف داڑھی ہے. رشتہ طے ہو گیا، رسم کے قریب ہو گیا، اور ان کے والد نے فون کر کے کہا لڑکے کے والد سے کہ میں نے رشتہ تو طے کر دیا تھا، لیکن مطلب ہے کہ جس دن سے رشتہ طے کیا ہمارے گھر کے اندر احتجاج چل رہا ہے. میری بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی داڑھی والے شخص سے شادی نہیں کروں گی، میں مجبور ہوں، لہٰذا آج سے رشتہ میں توڑ رہا ہوں. اب جو بچی یہ کہے گی باہر اس کا ایمان باقی کھا رہا ہے، بولیے نبی کے چہرے سے نفرت ہوگی. داڑھی کیا اپنا کام ہے کہ یہ تو نبی کا چہرہ ہے. اس کا مائنڈ، اس کی فکر ایسی بنائی گئی ہے، اس کا ذہن ایسا بنایا گیا ہے، نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے. ظاہر بات ہے کہ نوجوان بھی داڑھی رکھنے سوچیں گے، وہ کہیں گے شادی نہیں ہوگی، خامہ کا داڑھی کٹاؤ. ایسا پورا مائنڈ بنتا تھا ہر بچے کا. ابھی ایک صاحب کا وکیل صاحب کا فون آیا میرے پاس کہ صاحب ایک غیر مسلم کے ساتھ ایک لڑکی بھاگ کے آ گئی یہاں پہ علاقے کی، اور مطلب یہ کہ آپ دعا کریے اللہ پاک اس کو ایمان دے دے. وہ مطلب یہ کہ 2 مہینے سے اس کے ساتھ ہے، گھر آنے تیار نہیں ہے، کیا کیا جائے گا، کیا کر سکتے. اس کو کوئی سمجھائے سمجھنے تیار نہیں ہے. کورٹ میرج نے کر لیا، قانون کے حساب سے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کچھ بھی نہیں دعا کریں. لیکن یہ نوبت کیوں آئی، یہ موقع کیوں آیا ہے؟ یہ ماں باپ کا کام تھا نا. یعنی کفر سے نفرت ہی نہیں دلائی ہم نے، کفر سے نفرت نہیں دلائی. اگر کفر سے نفرت ہوتی تو یہ کام نہیں کرتی تھی، چاہے کوئی بھاگتی تو مسلمان کے ساتھ بھاگتی، لیکن کافر کے ساتھ نہیں بھاگتی. کفر سے نفرت نہیں ہے بھائی، کفر سے نفرت نہیں ہے. اور اس کے اندر اتنا اس کا دماغ خراب ہے اس کا، اور اتنے آگے بڑھ چکی ہے کہ جا کر مطلب یہ کہ گول پھیرے لگا کر وہ اس کے ساتھ مطلب یہ کہ شادی کر رہی ہے. تو اس کا اسلام اور ایمان کہاں باقی رہا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لڑکی نہیں ہے، لڑکی کے والدین. انہوں نے اپنے گھر کا ماحول بچی کو کفر کی قباحت نہیں بتائی. کفر کی اگر قباحت ہوتی تو کفر کے اگر ایمان اور اسلام بنا ہوا ہوتا تو آدمی مرنا پسند کرتا ہے، لیکن کفر کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا. یہ بچوں کا بھی علاج ہونا چاہیے، یہ بچوں کا بھی علاج ہونا چاہیے. بیسک اور بنیادی بات آج کا وقت اکمل ہونا چاہیے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. جب علماء نے پورے ہندوستان کے اندر 2 سال پہلے یہ مطلب یہ کہ مشورہ کیا پورے علماء نے بیٹھ کر کہ پورے ملک کے آگے کے حالات کو سمجھ کر انہوں نے کہا کہ گھر گھر فارم بھی بنایا. نہیں یہ تو منگا لیجیے، فارم بھی منگایا، اور فارم کے اندر ہر گھر کے اندر بچہ اور بچی کتنے پڑھے ہوئے ہیں قرآن، کتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. یہ پوری وہی ہندوستان میں چل رہی ہے، 2 سال سے چل رہی ہے
کتنے پڑھے ہیں کتنے نہیں پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اب پہلا ایسا تھا کہ کوئی مدرسے میں بچے کو ڈال دیں, کوئی مکتب میں بچے کو ڈال دیں. اب خالی آپ بچوں کو مکتب میں بھیجنے سے ایمان آپ کا محفوظ نہیں رہے گا جب تک کہ ماں باپ خود اپنے گھر کے اندر ایمان کی محنت نہیں کریں. مکتب میں 1 گھنٹے کے لیے آئیں گے, کیا کریں؟ قرآن پڑھیں چلے جائیں, دینیات پڑھیں چلے جائیں, کچھ نماز کا طریقہ کچھ وضو کا طریقہ چلے جائیں. لیکن یہ ان کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اب اعمال کی حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے اس ملک کے اندر, یاد رکھ لیجیے میری بات. اعمال کی حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے, ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اور ایمان کی حفاظت ہم کو کرنا ہے. سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن یہ ذہن بنائیے ایمان قربان نہیں ہو سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اوپر ایمان کی محنت کی, اور اتنی محنت کی, انہوں نے جلنا گوارا کیا, انہوں نے مرنا گوارا کیا, انہوں نے پٹنا گوارا کیا, انہوں نے بائیکاٹ کا ہونا گوارا کیا, انہوں نے شہر سے نکال دیا گیا اس کو گوارا کیا گیا, ان کے ہتھکڑیاں ڈالی اس کو گوارا کیا گیا, ان کو فاقوں میں رکھا گیا اس کو گوارا کیا گیا, اور ان کا مطلب یہ کہ بھگا دیا گیا اس کو گوارا کیا گیا, ان کو روزانہ مارا گیا اس کو گوارا کیا گیا. لیکن یہ کہ اپنے ایمان کو چھوڑنا انہوں نے بالکل پسند نہیں کیا. ہم سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایمان نہیں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو جہل کی باندھی تھی, جب مطلب کہ ایمان لے کر آ گئی تو ابو جہل نے خوب مارا اور کہا کہ تو کتنا بھی مار لے میں ایمان نہیں چھوڑوں. تو اس نے ایسا مارا کہ دونوں آنکھیں مطلب یہ کہ مارنے کی وجہ سے نابینا ہو گئی, اور مارنے کے ساتھ ساتھ نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ مسلمانوں آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی آنے والا ہے, اور اس وقت پوری دنیا والوں کے سامنے آ رہا ہے, وہ چیلنج آ رہا ہے. وہ کافروں کی طرف سے یہ بھی کہا جائے گا تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے, اب تم کو اتنے ستانے ہیں, تمہارا اللہ کیا کر رہا, آپ کا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی سننا پڑے گا. قرآن میں پہلے بتا دیا گیا 4 پارے میں وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَذًى كَثِيرًا, تم بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, تم بہت زیادہ سخت پاؤ گے, یعنی سخت پاؤ گے جن کو, یہود کو اور مشرک کو. اور اس وقت مسئلہ مشرک کا ہے, مطلب یہ کہ شرک پہ ڈالنے کی محنت ہے, ہوگا ایسا. تو ان کو ایسی ہوا, حضرت زنیرہ نے کہا ابو جہل نے اور دوسرے لوگوں نے کہ تم تو کہتے ہو اللہ ایک ہے, بینائی دینے والا اللہ, پیدا کرنے والا اللہ, حالات بنانے والا اللہ, حالات بگاڑنے والا اللہ. وہ تقریریں ہم لوگ کرتے ہیں بھائی, یہ کہتے ہیں تقریر ذاتی ہماری تقریر ہوتی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی ہے تو اس وقت کافروں کی طرف سے یہ بھی تانا ملتا ہے, تم کہتے ہو سب کچھ اللہ, تو تمہارا اللہ کر رہا ہے کیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا تمہارا. یہ تو بڑی آزمائش کا وقت ہے, یہ جملہ بڑی آزمائش کا وقت ہے. یہی ہوا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. انہوں نے رات میں مصلی پیچھا کہ اللہ سے کہنے لگے, اللہ اب تک تو جسم پہ آفت تھی میں نے برداشت کیا, اب تو میرے ایمان پہ آفت آ گئی, آپ ذرا اپنی قدرت تو دکھا دیجیے تاکہ مطلب کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ میرا اللہ آپ ہے. تو یہ کہنا تھا بینائی واپس آ گئی, بینائی واپس آ گئی. اللہ یہ بھی کر سکتا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھو, وہ یہ کہ ہم لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. حالات اس قسم کی اس وقت ایسے ہیں کہ مسلمان مایوس ہے, مسلمان مایوس ہے, اور مایوسی کفر ہے. مسلمان مایوس, اور مایوسی اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. وہ کئی مایوسی, مایوس وہ ہو جس کا رب اللہ نہ ہو, اور جس کا رب اللہ ہو وہ مایوس کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے ہماری مایوسی کو دور کرنے کے لیے. ہمارے مسائل کس کے ہاتھ میں؟ آپ کیا خود پیدا ہوئے یا اللہ نے پیدا کیا؟ قرآن میں پیدا ہے کہ صاحب آپ کو 7 مطلب کے حصوں میں 7 مرحلوں میں پیدا کیا گیا. کبھی القا بنا, کبھی مضغہ بنا, کبھی ہڈی بنی, کبھی گوشت بنا, تو سب کچھ ہوا ماں کے پیٹ کے اندر. 3 اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پالا. تو وہاں کون سی فیکٹری تھی, وہاں کون سا کس کا رب وہاں پر کام کر رہا تھا جو ماں کے پیٹ کے اندر؟ کوئی دنیا کی طاقت ہے؟ جتنے لوگ اس وقت فرعون بنے ہوئے ہیں, کسی کی طاقت ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر کسی بچے کو بنا دے؟ اللہ نے بنایا. اور آپ کے آنے سے پہلے چھاتیوں کے اندر اگر دودھ رکھا تو کس فرعون نے رکھا یا اللہ نے رکھا ہے؟
آنے سے پہلے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ کا ابالنے والا یہ کون ہے؟ اللہ نہیں تو کون ہے؟ وہ رب زمین کا، آسمان کا، کائنات کا، اور مطلب ساتوں زمین، ساتوں آسمان، عرش اور کرسی اور ہمارے سارے مسائل اور سارے حالات کا خالق، سارے اچھے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزمائیں گے اچھے حالات لا کر بھی، اور ہم تم کو آزمائیں گے برے حالات لا کر بھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائی اچھے حالات سے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائی برے حالات سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برے حالات لا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہمارے ایمان پر ٹکا ہوا ہے، اور اچھے حالات لا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون آؤٹ ہو گیا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ گمان رکھا ہے ایسی ہم چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ ہے، ایسی چھوڑ دیں گے؟ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے؟ حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا، کوئی یہ کہے کہ ہمارا ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے، کوئی آزمائش لے لیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، خوب پسایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ایک بڑی نعمت ہے اور اس دنیا سے زیادہ بڑی جنت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس بڑی جنت کے بدلے میں یہ ایمان کے بدلے میں جو بڑی جنت ملے گی تو خالی ایمان لائے اور کچھ بھی کرتے رہو ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے اس سے پہلے بھی نبیوں کی امتوں کو آزمایا اور تم کو بھی آزمائیں گے۔ کیسا آزمایا؟ قرآن پاک میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ قرآن کہتا ہے نبی تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسی داخلہ دے دیں گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اس سے پہلے بھی ہم نے آزمایا ہے، تم کو بھی آزمائے، اور ایسا آزمایا نبی اور اہل ایمان ہلکے پورے کے پورے، اور ہلکے کہنے لگے متى نصر اللہ، متى نصر اللہ۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے، حالات بڑے سخت آ گئے، اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، آئے گی قریب آئے گی، ٹھہرو۔ ایمان کے لاتے ہی مطلب یہ کہ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، ایمان کے لاتے ہی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو ایمان جب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایمان اور حالات لازم ملزوم، آگ گرم ہے، آگ جو گرم ہی ہوتی ہے لازم ملزوم، برف جو ہوتا ہے ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، ایسی اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہوتا ہے حالات میں بنتا ہے اور حالات نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ حالات آئے، نبیوں کے اوپر حالات آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں اور یہودیوں نے ان کا پیچھا کیا، بھاگنے لگے، ایک درخت آیا، درخت کے اندر گھس گئے، درخت نے راستہ دے دیا اور اندر سے ان کو بند کر کے درخت نے محفوظ کر لیا۔ یہودیوں نے دیکھا تو آرے سے کاٹ کے ان کو پیٹ میں سے ختم کر دیا۔ نبی تھے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی تھے؟ حالات ہے نا، حالات تو آئے گے، لیکن حالات اس وجہ آتے ہیں کہ آپ ایمان پر باقی رہتے ہیں یا ایمان چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے حالات۔ اب وقت مسلمانوں کا کیا ہے؟ حالات اگر آئے کسی بھی طریقے سے قیامت تک کے جو حالات آئیں گے مسلمانوں کے اوپر ہمیشہ آتے رہیں، اس وجہ سے آتے رہیں کہ ایمان پر باقی رہو گے یا ایمان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ گے۔ جو ایمان کو چھوڑ کے الگ ہو جائے گا وہ دجال کی فہرست میں جائے گا، اور جو ایمان پر باقی رہے گا وہ امام مہدی کی فہرست میں جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی فہرست میں جائے گا۔ حالات اس وجہ سے آتے ہیں، اس وجہ سے مسلم شریف کی حدیث اور بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت دو گروہ کے اندر ہو جائے گی، ایک نفاق والی، ایک ایمان والی، جس کے دل کے اندر ذرا برابر نفاق ہوگا اللہ اس کو چھانٹ کے رکھیں گے، دنیا میں نہیں رکھیں گے، اور جس کا ایمان باقی رہے گا ایک طرف کریں گے، اور پھر اللہ پاک خوب ان کی تربیت کریں گے، تربیت کرنے کے بعد ان کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حالات آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لوگوں نے دوسرے نمبر کا شہری بنا لیا، ان سے کام لیا موچی کا، ان سے کام لیا کپڑے دھونے کا، ان سے کام لیا فرعون کے گھر میں کھانا پکانے کا اور جھاڑو دینے کا اور گندگیوں کو دور کرنے کا، دوسرے نمبر کا شہری بنایا بنی اسرائیل کو، سب کچھ کیا، لیکن یہ کہ ادھر فرعون کی بادشاہ، فرعون کی قانونیت چل رہی ہے اور خوب ادھر دبایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو تربیت کے لیے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ، اور جب کہ کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے آپ اپنی قوم سے کیا کہو؟ صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، صبر اور مدد اللہ سے مانگو۔ جو یہ وقتی طور پر کفر چھایا ہوا ہے، ایمان جب پختہ ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ایمان تمہارا اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ایمان جم کے ہے یا نہیں ہے۔ تھوڑے بہت حالات کے اندر اگر ایمان چلے جاتا ہے تو اللہ کو ایسے بندوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو صاف کر کے رکھ دیں گے۔ ایمان تو یہ کہ کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا آدمی، وہ ہے ایمان۔ کسی بھی صورت میں آدمی مرے گا، زیادہ سے کیا ہوگا، مر جائے گا، لیکن ایمان کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے کہ سب سے ہمیشہ کی زندگی کی بنیاد ایمان ہے۔ عمل نہیں، عمل تو اچھے برے اللہ معاف کر دیں گے، وہ بات کی بات ہے۔ جب خبر کے عذاب میں معاف ہو جائیں گے، یا حشر کے عذاب میں معاف ہو جائیں گے، یا بہت زیادہ ہو گیا تو جہنم کے عذاب میں معاف ہو جائیں گے، یا دنیا میں تکلیفوں سے معاف ہو جائیں گے، وہ ایک الگ نظام ہے اعمال کا۔ لیکن ایمان کی ذری بھی کمی اور ایمان کی کمزوری اللہ برداشت نہیں کریں گے۔ ایمان ہی جنت ملے گی اور ایمان کے سارے مسائل آئیں گے۔ اس وجہ سے حالات تو مسلمانوں کے اوپر ہر زمانے میں آئے ہیں اور قیامت تک یہ آئیں گے، تو کسی زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر مسلمانوں کو مایوس ہونے نہیں دیا ہے۔ آج بھی ذمہ داری ہے علماء کی، ذمہ داری ہے ان خطیبوں کی، ذمہ داری ہے ان حفاظ علماء کی۔ آج جمعے کے اندر مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے ذریعے بتائیں اور تو بتائیں کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مایوسی کفر ہے، مایوس مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ نے اپنی طاقت قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس لیے بتائی اللہ تعالیٰ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ابراہ نے کیا نہیں سوچا تھا کہ مکے کو اٹھا کے ختم کر دیا جائے گا، بیت اللہ کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یمن سے لے کر آیا تھا اور وہاں آیا تھا، ہاتھیوں کو بلایا تھا، لیکن اللہ پاک نے کیا کیا، اس کو آنے دیا اور راستے میں ختم نہیں کیا، راستے میں ختم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے وہاں کر سکتے تھے، آنے ہی نہ دیتے کہ راستے میں ختم کر دیتے، بیت اللہ تک آنے دیا۔ اور آنے کے بعد ابو طالب بھی گئے اور جانے کے بعد بات کرنے کے لیے گئے۔ ابو طالب نے کہا میرے 200 اونٹ تمہارے لوگوں نے لے لیے ہیں، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ ابراہ نے ان سے کہا ہم تو آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے تھے، آپ اپنے اونٹ کی بات کر رہے ہیں، خالی بیت اللہ کو اٹھانے کے لیے آئے، اس کی کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو ابو طالب نے کیا جواب دیا تھا، یہ کہا تھا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ کی بات کر رہا ہوں، بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود نمٹ لے گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس کے مطلب ہاتھیوں کے اوپر وہ اور جو فوج آئی تھی اس کے اوپر جو بھی پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا اور ان کے جسم میں داخل ہوتا تو اس پتھر کی خاصیت یہ ہوتی کہ جسم پورا کر جاتا، ہاتھی لگنے لگے۔ ابراہ کے اوپر جو وہ اس کے اوپر بوچھار ہوئی ابابیل کے کنکروں کی، چھوٹے چھوٹے کنکر قرآن کہتا ہے بھوسا بنا رہا تھا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا کہ نہیں بتایا؟ ابراہ گئے تک یا راستے ہی کے اندر ان کا جسم سلنے لگا، گڑنے لگا اور مطلب یہ کہ ختم ہونے لگا، پگھلنے لگا۔ اللہ نے بتایا کہ ہم بڑی طاقت والے ہیں۔ اللہ کی طاقت سے بڑی کس کی طاقت ہو سکتی ہے؟ کس کی بڑی طاقت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طاقت کے آگے کسی اور کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ ہر زمانے کے اندر اللہ نے اپنی طاقت کو بتایا۔ قوم عاد کو برباد کیا، قوم سمود کو برباد کیا، قوم مدین کو برباد کیا، قوم فرعون کو برباد کیا، قوم نوح کو پوری دنیا کے اندر پانی کے ذریعے سے برباد کیا، ہواؤں کے ذریعے سے، چیخ کے ذریعے سے اور مطلب یہ کہ پانی کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کیسے اللہ پاک نے سب کو برباد کر کے بتایا۔ نہیں جب اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طاقت کا نہ وہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے۔ مسئلہ اللہ کی طاقت کا نہیں ہے، لیکن اللہ کا ایک سسٹم ہے نا، ایک ہے اللہ کی طاقت اور ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت۔ سنت کیا ہے ذرا اس کو غور سے سمجھ لو، مطمئن ہو کے اٹھ جاؤ گے۔ قرآن سے بات کر رہا ہوں، کوئی مایوسی نہیں، کون کیا کرے گا، ہمارے گا تو کیا ہوگا؟ ایمان کے ساتھ جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے نا، ایمان کے ساتھ جائیں گے تو شہید ہوں گے۔ اور شہید کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مرنے سے نہیں ڈرتا ہے کہ کوئی اگر ڈرائے کیا سنو قرآن کی پاک کیا ہے۔ قرآن پاک کے 4 پارے میں اس وقت غزوہ احد کے موقع کے اوپر
صحابہ کرام 70 شہید ہو گئے، 200 زخمی ہو گئے، اور راستے ہی میں مدینے میں جانے سے پہلے قرآن کی آیتیں اتری اور یہ فرمایا گیا مکے کے لوگ پوری طاقت کے ساتھ، پوری اسلحہ کے ساتھ ہمراہ الاسد آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ان زخمیوں کو لے کر ہمراہ الاسد پہنچنا ہے۔ زخمی صحابہ کے ساتھ ہمراہ الاسد پہنچے ہیں اور پہنچنے سے پہلے اطلاع یہ آئی ہے مکے سے، مکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، فوج کے ساتھ ہمراہ الاسد آ رہا ہے، پیش کے رکھ دے گا صحابہ کرام کو اپنے ہتھیار کے ساتھ، اور یہ 200 زخمی نہتے ہیں، نہتے جا کے کیا کریں گے؟ صحابہ کرام کے پاس خوف دلانے کے لیے ہم آ رہے ہیں، سمجھو میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، خوف دلانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں، ہماری طاقت آ رہی ہے، ہماری حکومت آ رہی ہے، ہمارا قانون آ رہا ہے، ہم پیش کے رکھ دیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ زخمیوں سے کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نہتوں سے کہہ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نے فرمایا اس وقت قرآن کی آیت اتری الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم السوء واتبعوا رضوان الله۔ قرآن کی آیتیں اتری الذین قال لهم الناس، جب ان سے کہا گیا صحابہ سے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم، پوری جمعیت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری تلواروں کے ساتھ، اسباب کے ساتھ تمہیں کچلنے کے لیے آ رہے ہیں، ادھر سے پوری بڑی طاقت سپر پاور طاقت آ رہی ہے اور تمہیں ختم کر دے گی پوری علاقے کی مکے کی طاقت۔ ابو سفیان اس کے لیڈر ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہوا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان سے کہنے لگا ڈرو بھاگو، ڈرو بھاگو، اپنے اندر کبھی پیدا کرو، مایوسی پیدا کرو اور ڈر پیدا کرو، ہائے ہم کیا ہوگا، ہم تو نہتے ہیں، ہم تو زخمی ہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا صحابہ کرام نے، یہ قرآن کے پاک کی آیتیں قیامت تک کے لیے اتری ہیں، خالی انہیں کے لیے نہیں اتری تھی۔ صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں مت ڈراؤ اس موت سے، ہمیں مت ڈراؤ ان ہتھیاروں سے، ہمیں مت ڈراؤ تمہارے آنے والی فوج سے، ہمیں مت ڈراؤ اس طاقت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس مخلوق کی طاقت ہے زیادہ، ہمارے پاس تو اللہ کی طاقت ہے۔ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کا کافی۔ اللہ ذرے کے اندر ہوا ڈالے گا تو نیست و نابود ہو جاؤ گے، طاقت ختم ہو جائے گی۔ ہوا ایسے ہی ہے کہ ان کا خوف ایسا پڑا کہ وہ لوگ پسپا ہو کے چلے گئے، اور صحابہ کرام پوری مال دولت ساری چیزوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آئے، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ صحابہ کسی کی طاقت سے اور کسی کی حکومت سے اور کسی کی فوج سے کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کا ایک نظام رہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہمیشہ کفر کے ساتھ طاقت رہی ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ فوج رہی ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ مال رہا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ اسباب رہے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے ہمیشہ ایمان والے کیا ہوا؟ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے تھوڑے سے لوگ تھے حضرت طالوت کے ساتھ، داؤد علیہ السلام بھی تھے، ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے، جالوت کی طاقت پوری طاقت کے ساتھ پورے اسباب کے ساتھ آئی تھی، لیکن دوسرے پارے میں اللہ پاک نے بتایا کہ طالوت علیہ السلام چھوٹی سی طاقت ہے، نبی بھی ان کے ساتھ ہیں اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ادھر بڑی طاقت ہے، بڑی فوج ہے، بڑے اسباب ہیں، بڑے ہتھیار ہیں، ان سے مقابلہ کام آسان کام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ہمیشہ ہماری تعریف پڑھو قرآن کی، وہ یہ ہمارے پاس قلت، ہمارے پاس کثرت یہ نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب یہ نہیں ہے، ہم ایمان اور اعمال جس کے پاس ہوتے ہیں ایک وقت تک تربیت کرتے ہیں، ایک وقت تک ان کو مطلب ذہن بناتے ہیں، ایک وقت تک ان کے اوپر حالات لاتے ہیں، لیکن یہ کہ جب خوب ان کی تربیت ہو جاتی ہے، اور اگر بار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تربیت والے بھی ہوتے ہیں اور غیر تربیت والے بھی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ چلنے لگتے ہیں، مسلمانوں میں رہتے ہیں، بہنوں میں رہتے ہیں، چلت پلت بھی ہوتی ہے یا خصوم میں رہتے ہیں، تو اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بتایا کہ طالوت علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی کچھ لوگ تھے جو مطلب کہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ وہ فرمایا کہ ایک نہر آ رہی ہے، نہر کے اندر کوئی بھی ایک چلو پانی پی لے گا تو کوئی بات نہیں ہے، پیٹ بھر پانی پی لے گا تو وہیں چپک جائے گا پانی کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلی ایمان والے 313 کے ساتھ 313 ہی کی ہمیں ضرورت ہے تعلق کے ساتھ، لہذا اگر یہ نہر کے اندر پانی پی لیے اور مطلب ہے کہ پیٹ بھر گیا ان کا،
وہیں رہ جائیں گے. کیوں؟ اللہ نفاق کو معلوم کریں گے. اور جو ایک چلو پی کے آگے چلے جائے گا یہ ایمان والے اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں. یہ لوگ لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ نے ایسے کیا کہ طالوت علیہ السلام کے ساتھ پوری فوج تھی, نہر بیچ میں آئی, تھوڑا سا جنہوں نے پانی پیا آگے چلے گئے, اور جنہوں نے پیٹ پر پانی پیا تو وہی چپک گئے, جا نہیں سکے. اللہ نے کہا کہ نفاق کو ہم نے یہی صاف کر دیا. اب اصلی ایمان والوں کو لے گئے, اور لے جانے پر وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے ذریعے سے جالوت کا قتل ہو گیا, جالوت کی طاقت ختم ہو گیا. معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے پاس اصلی ایمان, اللہ کے پاس اصلی عمل. یہ مطلب یہ قلت کثرت کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے پاس. ہمیشہ اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ, اتنی تھوڑی جماعت تھی, غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, لیکن بڑی جماعتوں کے اوپر تھوڑی جماعت غالب آ گئی. ادھر ہزار تھے غزوہ بدر کے اندر, 313 کے صحابہ کرام پورے بنے بنائے تھے, ایمان کے ساتھ, صفات کے ساتھ, حضور کی طاقت, صدیق کی طاقت, عمر کی طاقت, عثمان اور مطلب یہ کہ علی کی طاقت. یہ سب طاقتوں کے ساتھ رہنے کے باوجود ہوا کیا؟ اللہ پاک نے ان کو غلبہ دے کے بتایا, اور یہ بتایا کہ جب ہماری مدد آتی ہے تو کوئی کامیاب ہوتا ہے, اور ہماری مدد اٹھ جاتی ہے چاہے تم کتنے بھی رہو, کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. علیہ اللہ بکافٍ عبدہ, قرآن نے کہا کہ اللہ آپ کو کافی نہیں ہے, اللہ کی طاقتوں کو تم نے نہیں سمجھا ابھی تک. تو اس وجہ سے جس مسلمان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو, اس کی ربوبیت ہو, وہ قادر ہے, اس طاقت کو جانتا ہو, تو وہ مسلمان مایوس نہیں ہوتا ہے. مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ کو اللہ سمجھا والا, مایوس وہ ہوتا ہے جو رب کو رب سمجھا والا. اس وجہ سے قرآن پاک نے تو کھول کھول کے بتایا کہ مطلب یہ کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے اوپر ہر زمانے کے اندر حالات آتے رہیں گے. کیا نہیں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کیسے بڑے نبی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں, لیکن کیا ہوا یہ کہ پوری طاقت نمرودی میں, پوری نمرودی طاقت لگی, پوری نمرود, حتیٰ کہ انہوں نے کفر کے خلاف, شرک کے خلاف کا کام کیا. پورا شہر مخالف, پورا خاندان مخالف, پورے لوگ مخالف ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام, اللہ اکبر, کیا ایمان, کیا ایمان, نبی تھے وہ, رسول تھے وہ, کیا ایمان, ایمان, ایسا ایمان کہ آگ جلائی گئی اور پورے محنت کی گئی, اور ان کے لیے منجنیق تیار کی گئی, جھولا تیار کیا گیا, اور ان کے اندر پھینکنے کے لیے ان کو دور رہ کر آگ آسمان کی اونچائی پر جا رہی تھی, چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی, قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. اور ایسے موقع کے اوپر محو حیرت تھے فرشتے بھی کہ اللہ کا خلیل, اللہ کا نبی, اللہ کا ایک رسول آج مطلب یہ کہ جلانے کے لیے, جلنے کے لیے تیار ہے, اور اس کے اندر بٹھا دیا گیا ہے, اور وہاں پر کچھ حرکت, کوئی حیبت, کوئی خوف, کوئی مایوسی, ایسی کچھ بھی نہیں ہے, مرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات تھی, اگر اللہ کا منشا جلانے کا ہے تو میرا بھی منشا جلنے کا ہے. یہ ہے مقام. اگر اللہ جلانا چاہے, میں نہیں جلانا چاہ رہا ہوں, تو ایسا ہو سکتا کیا؟ اللہ بھی جلانا چاہ رہے, ابراہیم بھی جلنا چاہ رہے. یہ بہت اونچے ایمان کی بات ہے, نبی کی بات ہے. اس وجہ سے فرشتوں نے آ کے یہ کہا, حکم فرما دے تو پانی برسا دے. فرشتوں نے آ کے یہ کہا تھا, دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا گئے تھے کہ اس آگ میں جب جائیں گے تو ابراہیم بچیں گے کب. تو فرشتوں نے آ کے کہا تھا, ابراہیم حکم دو تو پانی برسا دے, 2 منٹ میں آپ ختم. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کیا, میرے کو جلانے کا معاملہ ہو رہا ہے, نہیں معلوم, تم کر جاؤ, تم آ جاؤ, اپنا کام کرو, تم لوگ اپنا کام کرو. بھائی ابراہیم کیا ہوگا, جو وہ چاہے گا. اگر وہ چاہا جلنا تو ابراہیم بھی چاہے جلنا, لیکن اس ایمانی طاقت کے ساتھ اور دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے سبب دیکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. لیکن کیا ہوا, پورے گلزار اللہ نے بنا دیا. آج جنت سے فوری جبرائیل آئے, آگ میں بعد میں گرے, پہلے جنت کے لباس پہنا دیا, اور جنت کے لباس کو آگ لے گئے. الباب کے حساب سے اللہ نے کیا کیا, جنت کا لباس پورا جبہ اتار دیا, اور جبے میں بیٹھے ہوئے بندے نے کھا رہے پی رہے, جنت کی نعمتیں, جنت کی غذائیں کھا رہے ہیں. پوری دنیا سمجھ رہی جل گئے, اور ابراہیم وہاں پہ مزے میں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا گیا, ابراہیم کیسے دن گزرے؟ کہنے لگے پوری زندگی میں سب سے مزے کے وہی گزرے. یہ ہے وہ ایمان, یہ ہے وہ ایک طاقت جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بتائی ہے. تو اللہ کی طاقت تو نبیوں کے ساتھ رہی ہے, اللہ کی طاقت تو ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے. پوری تاریخ صحابہ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ پوری کی پوری اللہ پاک کی مدد صحابہ کے ساتھ کیوں رہی ہے.
اسی ایمان اور اسی عمل. اس وجہ سے قرآن نے کہا یہ تو ہماری کمزوری ہے، ہم لوگ ایمان والے نہیں ہیں، پکے ایمان والے نہیں، ہماری کمزوری ہے، پکے ایمان والے نہیں ہیں. ورنہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے ایمان والو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ایمان لے کر آئے یعنی ایمان والے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ان کے ساتھ ان کا ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوری زمین ہمیں، پوری حکومت ہم تمہیں دے دیں گے جیسے پچھلے بھی دی ہے، لیکن کمزوری یہ ہے کہ نہ تم ایمان میں پکے ہو نہ تم عمل میں پکے ہو. ہے کہ نہیں ہمارا یہاں؟ ہمارا حال یہ ہے یا نہیں ہے؟ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایمان میں بھی کچے، عمل میں بھی کچے. اگر کوئی تھوڑا سا عامل ڈرا دے کہ فلاں چیز تمہارے اوپر جادو ہو رہا ہے، فلاں جن آ گیا، یہ آ گیا، پورا ایمان اس کے اوپر چلا گیا، اللہ سے ایمان ختم ہو گیا. کوئی آ کر مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے کچھ اور ڈرا دے تو اس سے ڈر جاتے ہیں. ارے بھائی جس دل کے اندر ایمان ہو اس دل میں خوف کہاں آ سکتا ہے؟ جن دل کے اندر ایمان ہو خوف کہاں ہوگا؟ خوف تو وہاں آتا ہے جب ایمان نہ ہو. ہم تو ہمیشہ تلواروں کے سائے میں جینے والی قوم ہے. ہماری پوری تاریخ بڑی بڑی بہادری کی تاریخ بڑی بڑی ہے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ جہاد میں رہے، ہمیشہ جہاد میں رہے، لیکن انتقال کہاں ہوا؟ بستر پہ ہوا. کیوں؟ موت ایک مرتبہ آتی، بار بار نہیں آتی. ان کی موت اللہ نے یاد کی تھی، وہ آئی نہیں. ہمیشہ لڑتے رہے. ایک طرف کتنے 30 لاکھ اور ایک طرف 60 لاکھ مقابلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں. وہ ایمان مطلب یہ کہ ہاں ہمارا ایمان ایسا تھا. ایمان کی عمل کا معاملہ یہ کہ مسلمان سارا کا سارا زیرو ہے، نہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے. 60% روزے اس وجہ سے نہیں رہے ہیں ہمارے علم کے مطابق کہ صاحب دھوپ تیز ہے لہذا شاپنگ کرنا ہے، بازار میں رہنا ہے، ہوٹلیں کھلی بھی ہیں، اور مطلب یہ کہ سارے کے سارے سگریٹ بھی ہے، بیڑی بھی ہے، کھانا بھی چل رہا ہے اور ہوٹلوں میں کھانا بھی پک رہا ہے. سارے لوگ دن بھر کھانا بھی کھا رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، روزے دار بھی گزر رہے ہیں. اگر اسلامی مملکت ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ کر باہر کھا پی لے تو مسئلہ ہے اسلامی مملکت کا کہ اس کو تلوار لا کر قتل کر. اگر اسلامی حکم ہو تو یہی اسلامی ملک ہو تو یہی حکم ہے ہمارا. لیکن جو مسلمان روزہ رکھنے تیار نہیں، جو مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جو مسلمان سنت پہ آنے کے لیے تیار نہیں، جو خاتون پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں، جو مسلمان داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، جو مسلمان اپنا سنت کے مطابق لباس پہننے کے لیے تیار نہیں، جو مسلمان زکات دینے کے لیے تیار نہیں، جو مسلمان مطلب کہ اپنے شراب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جوبے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جو مسلمان سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہے کہ خالی رمضان میں 2 رکعت نماز پڑھ کے یا رمضان میں مطلب تراویح پڑھ کے اوپر دیکھنے لگے آج تو میں نے تراویح پڑھی ہے اب ہو سکتا ہے اللہ کی مدد ایسا نہیں ہوگا. ایک دن تراویح پڑھ کے اللہ کی مدد دیکھنے لگیں گے، ایسا نہیں ہوتا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، مسلمان یہ چاہتا ہے کرنا کچھ نہیں ہے لیکن یہ کہ مدد اللہ کی فوری آنا. میں بول دیا اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندہ ہے، بندہ اللہ ہے. کس کو کہتے ہیں بندہ؟ بندہ اس کو کہتے ہیں جس کی کچھ نہیں چلنا، اور اللہ اس کو کہتے ہیں جس کی سب کچھ چلنا. تو بندہ کیا بول رہا؟ بندہ دعا کرتی آنا مدد، دعا کرتی میرے مسئلے حل ہو جانا. آگے کتنے لوگ بولتے ہیں صاحب آپ بولے دعا سے مسئلے حل ہوتے رہتے، رمضان تمام دعا کرا، بولے نوکری نہیں لگی، کیا کر رہا اللہ نے ہو گیا. اس کا نام ایمان ہے کیا؟ اس کا نام ایمان ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ 32 سال تک پلنگ پہ لیٹے رہے بیماری کی وجہ سے. 32 سال تک پلنگ پہ لیٹے رہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ. ایک صحابی ہے وہ گئے اور جانے کے بعد ان سے مسافہ ملایا. مسافہ ملا کے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ عمران 32 سال سے تم پلنگ پہ لیٹے ہوئے ہو، یہیں پر سب کچھ کرتے ہو، نماز بھی، ضرورت بھی، پیشاب بھی، سب کچھ، اور تمہارا چہرہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مزے میں ہو تم، چہرہ ہنستا ہوا اور چمک رہا تمہارا چہرہ. آخر قصہ کیا ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ کی مرضی مجھے بیمار کرنا ہے. دعا تو کرتا ہوں میں نہیں ہونا بیمار، آخر دعا مانگنا سب کچھ کرا میں، لیکن اللہ میں بیماری رکھنا چاہ رہا تو میں دیکھ لیا ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی وہ میری مرضی،
میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈال دیا. کہنے لگے اس کا صلہ یہ ملا کہ روزانہ صبح کو فرشتے 2 آتے ہیں مسافہ کرتے ہیں اور مغرب کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں مجھ سے مسافہ کرتے ہیں. کہنے لگے ان کے مسافے کے بعد میری طبیعت اور اچھی ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے وہ مطلب یہ کہا ایمان کوئی آسان کام ہے. آدمی مطلب یہ کہ کچھ کرے کچھ بھی نہیں اور اللہ کی طرف سے امید رکھے مدد کی, یہ تو اور بغاوت ہے, یہ تو جہالت ہے. آدمی کچھ کر کے اللہ سے مانگے تو یہ کہا جائے کہ کسی بیچارہ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, کوئی کام نہیں کرتا. اب بتاؤ ہمارے پورے علاقوں کے اندر کتنی ہمیں محنت کی ضرورت ہے کہ سودی نظام ختم ہو, یہ جوبے کا نظام ختم ہو, یہ شراب کا نظام ختم ہو, یہ ہماری مدد سوسائٹی ختم ہو. یہ ساری کی ساری محنت اس کے ساتھ جب تک ہم مسلمانوں میں یہ محنت نہیں کریں گے اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ تو ایک کام تو ہمیں کیا کرنا ہے, ایک کام تو یہ ہے کہ گھر گھر اپنے مطلب یہ کہ مسلمان بھائیوں سے کہتا ہے وہ اللہ کے بندو اب تک جو تم نے کر لیا کرو. اب حالات ایسے نہیں ہے دنیا کے کہ تم اب اللہ کو ناراض کر کے رکھو. اب تم اگر اللہ کو راضی کرو گے تو حالات بدلیں گے اور اگر اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ کے 2 فیصلے ہوں گے. اگر تم نہیں سدھرو گے تو تمہیں صاف کر دیں گے اللہ دوسری قوم کو لے کر. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. صحابہ سے کیا گیا, اگر تم پیٹھ پھیرو گے ہم تمہیں آؤٹ کر کے دوسری قوم لے کر آئیں گے. صحابہ سے کہا گیا, جب صحابہ سے کہا گیا تو ہم اور آپ دونوں ہو سکتے ہیں. اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے کہ صاحب ہم بڑے خاندان کے ہیں, ہم بڑے مطلب یہ کہ ذمہ دار ہیں. اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے, اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو ایمان اور عمل والا ہوگا اللہ کا وہ قریبی ہوگا, باقی کوئی بھی نہیں. اس وجہ سے کتنی سخت محنت کی ضرورت ہے. ہمارا ہر گھر گناہوں کے اندر مبتلا ہے, ہر گھر مطلب کہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. ہماری زندگی کے اندر پورے کے پورے لوگ اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ظاہر بات یہ بتاؤ پورا معاشرہ جب اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی کیسی, اللہ کی رحمت آئے گی کیسی؟ تو پہلے نمبر پہ اپنی توبہ, اپنی اصلاح, اپنی ندامت, اپنی شرمندگی اور اب تک کے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ سے خوب معافی مانگ کر یہ کہنا کہ آج سے میں گناہ نہیں کروں گا, آپ کو راضی کرنے والا عمل کروں گا. اب تک جو ہوا آپ معاف کر دیجئے. خدا کی قسم کل سے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے جب آپ توبہ کریں. اگر پوری امت مسلمہ اجتماعی طور پر توبہ کرنے لگے اللہ سے اور اپنے حالات کو درست کر لے تو کل سے ہی حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند توبہ ہے, شرمندگی ہے, ندامت ہے. اور حالات جبھی بدلتے ہیں آپ جب قومیں توبہ کرتی ہیں, اپنی اصلاح کی کوشش کرتی ہیں اور مطلب کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ کیا کیوں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. قرآن کہتا ہے ہاں یہ دن ہے ہم بدلتے رہتے ہیں. کبھی 800 سال آپ نے اس ملک کے اندر حکومت کی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے 800 سال میں کسی بادشاہ کو حج نصیب نہیں ہوا. تو طاقت لے کے کیا کرو گے, پیسہ لے کے کیا کرو؟ تاج محل بنایا, لال قلعہ بنایا, چار مینار بنایا, اور آپ نے کیا بنایا ہے دنیا کے اندر؟ وہ تو مینار بنایا ہے, یہ بنایا ہے. 800 سال حکومت کیے ہیں, آپ کو کبھی کہ حج نصیب نہیں ہوا بادشاہوں کو. آج رکشے والا حج کو جانا ہے, آج مؤذن حج کو جا رہے ہیں, آج امام صاحب حج کو جا رہے ہیں معمولی تنخواہوں کے اندر. کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے اور آج کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کو ناراض کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. کتنی بے حسی کی بات ہے کہ حالات ملک کے کیسے ہیں, حالات دنیا کے کیسے مسلمانوں کے خلاف ہیں اور اب تک سے اب تک ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہماری مسجدیں ابھی بھی فجر کی نماز میں بھری ہوئی نہیں ہے. کل سے عام چاند نظر آ جائے گا, سوچ چلے جائیں گے. بازار پورے آباد ہیں اور مسجدیں پوری غیر آباد ہو جائیں گی. کیوں؟ پھر اب بھی اگر احساس نہیں ہوا تو پھر کٹنا, مرنا, جلنا سب کچھ ہونا, سب کچھ اللہ کے اختیار میں, اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ کے وہ ہیں جو ایمان اور عمل کے اندر جڑیں گے تو اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے. آسان حالات آئیں گے ان کے اوپر بھی, تربیت کے لیے آئیں گے, عذاب کے لیے نہیں آئیں گے, تربیت کے لیے آئیں گے, ان کو بنانے کے لیے آئیں گے, ان کے صبر کے لیے آئیں گے, ان کے تقوی کے لیے آئیں گے, ان کو جمانے کے لیے آئیں گے. اللہ کا حالات آئیں گے. لیکن یہ کہ اگر ہم بھی اگر توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عمدہ بات ارشاد فرمائی. جو فرمایا او مسلمانوں, اللہ کو اپنے بندوں سے ایسی کیسی محبت ہوتی ہے. دیکھو ایک بندہ جو اللہ سے روٹا ہوا ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا ہے,
جو فرمایا حدیث پاک میں اگر وہ آ کر شرمندہ ہو کر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے تو فرمایا کہ پوری آسمانوں کے اندر قندیلیں روشن کر دی جاتی ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں یا جبرائیل یا اللہ یہ قندیلیں کیسی روشن ہو گئی آج پورا آسمان روشن نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل یہ کہہ دو میرا ایک بندہ مجھ سے بہت دور تھا آج آ کر مسجد میں اس نے توبہ کر لی اور آنسو بہا لیا, میں نے اس کو معاف کر دیا ہے جبرائیل, اور اس کی خوشی میں پوری روشن کر دیا ہے آسمان. ایک توبہ کرنے والے کے لیے اللہ پاک کیسا روشن کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پانی نہیں پڑ رہا تھا, قید ہو گیا, پورے کے پورے مجمع ایک جگہ بیٹھا, نبی دعا کر رہے ہیں یا اللہ پانی برسا دے, یا اللہ پانی برسا دے. کلیم اللہ تھے, جبرائیل آ گئے, اے موسیٰ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہاری اس مجلس کے اندر ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے, اس کی نحوست کی وجہ سے پانی نہیں پڑ رہا ہے, ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے, ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے پانی نہیں پڑ رہا ہے. لہذا یہ کہا تھا, تھوڑی دیر کے بعد پانی پڑنا شروع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نحوست کی وجہ سے پانی نہیں پڑ رہا ہے اور ابھی پانی پڑنا شروع ہو گیا, لگاتار موسلادھار بارش ہو گئی, اڑ بھی نہیں سکے سارے بھیگ گئے. یہ کیا قصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تم نے اعلان کیا ہے کہ پوری قوم کے اندر ایک چغل خور ہے, اس کی وجہ سے پانی نہیں پڑ رہا ہے, وہ چغل خور نے تمہارا اعلان سن کر نیچے منڈی کر کے تو آنسو بہا کے کہا یا اللہ میں آپ سے اب دوستی کرتا ہوں, آئندہ کبھی چغل خوری نہیں کروں گا, تو اس کی توبہ کی وجہ سے ہم نے پانی برسا دیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ذرا اس کا نام تو بتا دیجئے مجھے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ میں چغل خوری سے منع کروں, میں چغل خور کروں, میں نہیں کرتا چغل خوری, میں چغل خوری کروں, میں نہیں بتاتا کسی بندے کو, میں دشمن نہیں کرتا, میں کسی بندے کا عیب نہیں کھولتا. ہم لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ پیشانی پہ لکھ دیں مولانا کی غلطی ہے تو سب بھاگ جائیں, گلے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, اتنے گناہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ستار العیوب میں جو چھپا دیا, اللہ ستار العیوب میں جنہوں نے چھپا دیا ہمارے گناہوں. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یوں فرمایا کہ ایک آدمی جس کے پاس گھوڑا تھا اور جس کے پاس کھانا تھا, جس کے پاس پانی تھا, وہ سفر پر گیا اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹا, گھوڑا بھی چلے گیا, کھانا بھی چلے گیا, پانی بھی چلا گیا. وہ پریشان ہو گیا کہ کھانا بھی گیا, پانی بھی گیا, گھوڑا بھی گیا. وہ تلاش کرتے کرتے بہت پریشان ہوا, آخر میں تھک کر ہار کر آیا اپنی جگہ پر. یہ کہنے لگا کہ صاحب اب تو تلاش کر کے تھک گیا, گھوڑا بھی گئے, پانی بھی گئے, کھانا بھی گئے, اب سوائے موت کے کچھ بھی نہیں ہے, لہذا موت کا انتظار کرو, اس لیے کہ بھوکا ہوں, فاقے سے ہوں, پانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لہذا اپنے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر لیٹا اس انتظار میں کہ ملک الموت آئے. آگ لگی, آگ لگنے کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا بھی, کھانا بھی, پانی. ایک دم اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ او بندے میں تیرا اللہ, تو میرا بندہ. اللہ کو کہہ رہا خوشی, الٹا کہہ رہا خوشی میں, اے میرے بندے تو میرا بندہ, میں تیرا اللہ. یہ کہہ دیا. اللہ کو اس پر بھی اتنی خوشی آئی کہ وہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک بندہ خوشی میں الٹا بول دیا اور کتنی اس کی خوشی کا اندازہ لگا, گھوڑا بھی مل گیا, کھانا بھی مل گیا, پانی بھی مل گیا اور خوشی میں الٹا بول گیا. یوں فرمایا اللہ کے نبی نے ایک بندہ جب توبہ کرتا ہو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی. بتاؤ اللہ تعالیٰ تو کتنا دینے کے لیے تیار ہے, کتنا معاف کرنے کے لیے تیار ہے, کتنا رحم کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ لوگوں سے اور مجھ سے صرف ایک گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب یہ کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج ہی سے توبہ کرنا شروع کرو. توبہ, گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے, گناہ سے رک جائے. ہم لوگ دعا کریں ہمارے لیے بھی اللہ ہمیں بھی گناہ سے روک دے اور توبہ کی توفیق دے. ایک کام تو میں نے ایک کام بتایا, گھر گھر مکتب قائم کرنا. گھر گھر ذمہ دار کا کام ہے اپنے بیوی بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا. اگر ہم نے اپنے بچوں کا اور بیوی کا اور بچیوں کا گھر میں رہنے والوں کے ایمان کے بنانے کی محنت نہیں کی تو حالات اگر آئے تو ہمارے گھر کا کوئی آدمی اس بات پر نہیں ٹک سکتا. اس وجہ سے ایک کام تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے حالات کو درست کر کر اللہ کے سامنے توبہ کرنا اور اپنے حالات کے اندر انقلاب پیدا کرنا. غلط کام نہیں کرنا, جو جس سے جو کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس غلط کام سے رک جانا.
رک کے اللہ تعالیٰ سے کہنا اور یہ کہنا کہ وہ طریقے بھی بتا دیتا ہوں. آدمی ہے توبہ کا کچا، ارادے کا کچا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا بھائی، صبح کی توبہ کرتے ہیں شام میں سو جاتے ہیں. یہ سب کا حال ہے میرا بھی. اور اللہ آپ سے نہیں کروں گا بولتے پھر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم میں ایسے کرتا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں نے طریقہ لکھا، جب بھی گناہ ہو فوری توبہ، جب بھی گناہ ہو فوری توبہ. اور توبہ میں یہ کہنا یا اللہ بھائی توبہ پہ ٹکنا مشکل ہی دکھ رہا ہے. یہ بولنا ان سے بولنا ہے نا، جس سے بولتا ہے کسی اور سے توبہ پہ ٹکنا مشکل ہی دکھ رہا. اصل ارادہ پکا نہیں ہو رہا، پکا ارادہ. اور پھر یہ بھی بولنا ایسا ہو سکتا ہے کہ شام تک میری توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کروں گا. دیکھو یہ طریقے سے تھوڑے دن کرو پورے گناہ چھوٹ جائے. یہ معمولی نسخہ نہیں ہے، بہترین نسخہ ہے. بزرگوں کا تعبیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب بھی گناہ ہو توبہ کرو. اور یہ اللہ میں بہت کچا ہوں میں، توبہ کرو ٹوٹ جائے گی، توبہ کرو ٹوٹ جائے گی، معاف کر دوں آپ. اور پھر توبہ کروں گا پھر ٹوٹ جائے گی، میرے کو معلوم ہے، پھر توبہ کروں پھر کروں گا. یعنی مطلب یہ کہ شیطان آ جانا مگر میں توبہ کرتے ہوئے نہیں ہارنا، یہ مطلب. جب تو انشاءاللہ تھوڑے دن کی ایسی مشق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو جمع دیں گے اور اللہ پاک اس کو خوب جمع دیں گے. اور پھر یہ بھی کہنا ایک بڑے آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، مولانا تقی عثمانی صاحب. مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا، کہنے لگے کہ صاحب بندہ یہ بھی کہے کہ اللہ میں نہیں کرنے کا عادت کر رہا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں پکا، پھر بھی اگر ہو گئے تھا تو آخرت میں نہیں پکڑو. یہ بول رہے تو پکڑے، اگر آخرت میں پکڑو گے تو بولا تھا نا میری دعا میں کو پکڑو، بولا تھا تو نہیں پکڑ کچھ دیر بول سکتے. اگر ہم کو راضی کرنا ہے، ان کا رحم، ان کی رحمت توجہ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے اپنے آپ کو جاننے کی، یہی کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہنا یا اللہ حفاظت تو آپ ہی کر سکتے ہو، میں کتنا بھی ارادہ کرا اور آپ نہیں چاہے تو نہیں ہوتا. آپ جمع ہو، آپ حفاظت بھی کرو. دیکھو انشاءاللہ ایسا کریں گے. تو میں نے ایک تو اپنے گھر کی محنت، میں آپ کو ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں، اس سے بہت فائدہ ہوگا اگر آپ نے عمل کر لیا اور میں نے عمل کیا. ایک تو گھر کی محنت، یعنی گھر مکتب، خالی مسجد نہیں، گھر مکتب اور گھر تعلیم کا نظام، گھر ایمان کے بنانے کا نظام، گھر قرآن کا نظام، شریعت کا نظام، جمنے کا نظام. اپنے بیوی بچوں کی توبہ کرائیں، بیوی بچوں سے بھی کہیے یہ وقت ایسا نہیں رہا اب ہم مطلب یہ کہ ایسی گناہ کرتے رہیں، چلو ہم دونوں بیٹھ کے خوب توبہ کریں. تو ایک تو گھر اپنے سدھرنے کا مکتب کا نظام یہ. دوسرے بڑوں کے اپنی اصلاح اور گناہوں سے بچنا اور اپنے اللہ سے توبہ کرنا، یہ دو کام ہو گئے. آخری بات کر کے میں جلدی سے آپ کو بولوں، بہت اہم بات ہے اور بہت اہم چیز ہے، غور سے سننا. وہ یہ ہے کہ میڈیا اس وقت ہماری مخالف ہے. میڈیا جو دکھاتی ہے وہ بالکل نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی پورے ملک میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹوپی سے، داڑھی سے، مسجد سے، قرآن سے، مدرسوں سے، مسلمانوں سے نفرت کھول کر پلا دی گئی ہے. یہ میں بہت ہی سوچ سمجھ کر باتیں کر رہا ہوں اور بہت ہی غور کر کے کئی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ کہ ہر دل کے اندر نفرت ہے، ہر بچے میں آپ کی نفرت ہے، ہر بچے. مولانا محمود مدنی صاحب نے ایک مرتبہ کہا، پہلے میں ایئرپورٹ جا رہا تھا، ایئرپورٹ جاتے جاتے ایک گاڑی ہمارے سامنے سے گزری، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑکی پہ تھا، گاڑی کی کھڑکی پہ، اور کہنے لگے کہ مجھے دیکھا شملے میں دیکھا تو پیچھے اپنی ماں سے کہنے لگا ممی اسامہ بن لادن. اسامہ یعنی لوگوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ بات بہت خطرناک حالات ہیں. ہماری نفرت، عورتوں کے کلپ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بالکل نفرت، مردوں کے کلپ دیکھ رہے ہیں بالکل نفرت. سوشل میڈیا خراب ہوا ہے. تو بچوں کو نفرت، عورتوں کو نفرت، بڑوں کو نفرت، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے اور کچھ نہیں. میری بات سنیے، کوئی بزدلی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر بزدلی کی بات کرتا تو ایمان نہ بنا تھا. اور رب کے سب سے بڑے رب اللہ ہمارے ہیں، یہ بات نہ کہتا. بزدلی کی بات، وقت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وقت کے کچھ حالات ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک طرف سارے لوگ محنت کر رہے ہوں میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہ ایک طبقے کو نہیں معلوم کہ مسلمان
کیسا ہے. اس وجہ سے ہمارا کام یہ ہے ان کے قریب ہونا. وہ چاہے کچھ بھی کریں لیکن ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. ہمارا کام حسن سلوک کرنا. اور انشاءاللہ اگر پوری کی پوری قوم مل کر چاہے کتنی بھی نفرت بٹھا دی گئی ہو، اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ان کے دل کے اندر محبت اللہ ڈالیں گے، نفرت ختم ہوگی، حالات کا رخ دوسرا ہوگا. اب ہم کیسے کرنا، کیسے کام کرنا. اب عید کا دن ہے، شیر خورما ہر گھر میں بنتا ہے، تو تھوڑا اور زیادہ بناؤ اور زیادہ بنا کے غیر مسلموں کو پلاؤ، بلا کے پلاؤ، گھر میں لے جاؤ، ان کو تحفہ دو، ان کو قریب کرو. ان سے کہو کہ بھائی آج ہماری عید ہے، یہ شیر خورما شاندار بنا رہا ہے، آپ خدا کے واسطے اپنی بیوی کو پلائیے، اپنے بچوں کو پلائیے، آپ دیجیے، اپنے گھر دعوت دیجیے، کھانے کی دعوت دیجیے، شیر خورمے کی دعوت دیجیے، خوب کھلا پلا کے ان کو بھیجیے. ایک طرف نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی بجائے مسلمانوں کا کام ہے محبت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ اس کے علاوہ کیا کر سکتے بولیے؟ آپ کے پاس کوئی طاقت، آپ کے پاس کوئی فوج نہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اوپر ہے، اللہ کا کیا نظام ہے اللہ کو معلوم ہے. یہ ایک وقت کا تقاضا ہے کہ آپ مطلب یہ کہ محبت کا اپنے علاقے میں ہر جگہ پر پورے ملک کے اندر محبت کا ماحول ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہر طرح ہم لوگ کروڑوں روپے کے گھر بنا رہے ہیں. کبھی ہم نے غیر مسلموں کا اگر کوئی دواخانے میں جا کر ان کی عیادت کی، ان کی دواؤں کا خرچہ برداشت کیا، ان کی بیماری کا خرچہ برداشت کیا، ان کی شادی میں جا کر کہنے لگے کہ تمہاری بچی ہماری بچی، لہٰذا گھس پٹ کر نہیں تمہاری بچی ہے ہماری بچی ہے، ہم خرچہ دیں گے تم کو، ہم ساتھ لگیں گے، کھانا کھلائیں گے، اور تمہاری بچی ہماری بچی الگ ہے کیا؟ ہم نے گھس پٹ کے ان کے اندر کام کیا ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے نفرت کو محبت سے تبدیل کرنا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا کام ہے. ہماری بس میں جو ہے اللہ کی بس میں جو ہے وہ اللہ کرے، ہماری بس میں جو ہے وہ غیر مسلموں کا زبردست خدمت لوگ کرنے والے ملک کے اندر کر رہے ہیں. اور کبھی ایمان کی دعوت نہیں دینا، اسلام کی دعوت نہیں دینا، انسانیت کی دعوت دینا کہ آپ بھی انسان، آپ بھی انسان. ورنہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی تو دور ہو جائے. بنے انسان بھائی، آپ ہمارے بھائی ہیں، آدم کے اولاد ہیں، ایک نبی کی امت ہے، آپ بھی انسان میں بھی انسان. ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ایک دوست، قطر کے اندر ایک دوست غیر مسلم ڈاکٹر تھے. ڈاکٹر تو انہوں نے کیا مطلب یہ کہ یہاں سے کسی کا وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں یہاں سے کوئی چیز چلا کر خون کاٹ دوں، یہ کاٹ دوں تو خون گرے گا میرا، اور آپ بھی کاٹ دیں آپ کا بھی خون گرے گا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کا خون الگ ہے یا ہمارا خون الگ ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہا جو خون تمہارا ہے وہ خون ہمارا ہے، تو پھر خون تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، تو نفرت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا جو خون ہے وہ بھی ہمارا خون ہے، آپ کا بھی خون ہے، خون خون ہے، آپ کا بھی خون ہمارا بھی خون ہے. نفرت کی ہے، نفرت کیونکہ گھر گھر کے اندر بٹھا دی گئی ہے. اس وجہ سے محبت کا ماحول پیدا کرنا. ہم لوگ راستے میں مطلب دلی سے ممبئی جا رہے تھے، دو آدمی تھے اور راجدھانی میں تھے، پوری ایسی گاڑی تھی. ایک کٹر پنچی دو غیر مسلم اوپر چڑھے، 1.5 کنٹل کے میاں بیوی تھے. رات کا وقت آیا تو کوئی بھی ان کو سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کی سیٹ اوپر تھی اور سب دوسروں کی سیٹ نیچے تھی، ہماری بھی نیچے. لیکن وہ نفرت کی وجہ سے مجھ سے دن بھر بات نہیں کرے. انہوں نے کہا کہ سیٹ ہم بھی خاموش رہے. جب رات کا وقت ہو گیا تو سارے لوگوں سے انہوں نے منت سماجت کی کہ تم نیچے آ جاؤ، تم نیچے کی سیٹ ہم کو دے دو. لگے نہیں بابا. جب رات کا وقت ہو گیا سب نے ان کو مایوس کر دیا. وہ لوگ بیچارے منڈی ڈال کے بیٹھ گئے. تو اب مر گیا، اب ہمارا کام. ہم نے کہا کہ دیکھو ہماری 2 سیٹیں نیچے کی ہے، آپ پریشان ہو تو ہماری سیٹیں لے لو. صبح اٹھ کے وہ لوگ کھڑے ہو گئے، آپ ہمارے دیو ہیں. اتنی تبدیلی آتی ہے خالی اتنا کام کرنے سے. دلی جا رہے تھے ہمارے ایک دوست، ایک بچہ جو ہے رونا شروع کیا، چھوٹا بچہ 6 مہینے کا. کسی صورت میں رات کے 2 بج رہے، یہ اٹھے، حافظ صاحب اٹھنے کے بعد اپنے گود میں لیا بچے کو، گود میں لے کے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکا، بچہ خاموش ہو گیا، سو گیا. اور صبح کہتے ہیں آپ ہمارے بھگوان ہیں. بتاؤ یہ قوم تھوڑی تھوڑی چیزوں سے بدل جائے. یہ کام وقت کا کام خدمت خلق کرنے کا ہے.
اگر یہ کام ہم کریں گے تو انسانوں کے مزاج بدلیں گے، انسانوں کے ذہنوں سے نفرت دور ہوگی کہ مسلمان ایسا نہیں ہے جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہم کو اپنا تعارف کرانا ہے کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے تمہیں بتایا گیا، ہم تمہارے کوئی دشمن نہیں، ہم تم سے کوئی لڑنے والے نہیں، کوئی مار پیٹ کرنے والے نہیں، کوئی تمہارے مطلب ہے، ہم خیر خواہ ہیں تمہارے، تم اور ہم ایک ہیں، ہم برسوں سے یہاں پر رہے ہیں، تم بھی ہمارے ہم بھی تمہارے، نفرت نکالو۔ میرے بزرگ دوستو، یہ نہیں، ہر فیلڈ میں آپ کو کام کرنا پڑے گا، دواخانے کی فیلڈ ہو یا آپ کے گھر کی فیلڈ ہو یا محلے کی فیلڈ ہو، آپ کے گھر کے بازو اگر کوئی گھر ہے اور وہاں پر ان کے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے تو آپ ان سے جا کر خیریت تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو میری بیوی موجود ہے، آپ کے گھر کے اندر ہماری بیوی لے جائے گی، لائے گی، دواخانے لے جائے گی اور اس نے دواؤں کو دلائے گی، کرے گی۔ تھوڑا سا یہ کام تو کر کے دیکھیے، پورا گھرانہ عاشق ہو جائے گا، پورا گھرانہ عاشق ہو جائے گا۔ بچوں سے محبت، اپنے بڑوں سے محبت، ان کی عورتوں کا خیال، ان کی ساری چیزوں کا خیال وقت کی اہم ضرورت ہے اور کرنا ضروری ہے۔ اور شیر خورمے سے اس کو شروع کریں، شیر خورمہ ضرور پلائیے، وہ مٹھاس ایسی اثر کرے گی کہ مطلب یہ کوئی اور چیز اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ یہاں کی جو قوم ہے کچی قوم ہے، ان کو نفرت دلا کر ہم سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا بھی کچھ کام ہے کہ نفرت کو دور کرنا۔ ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، انہوں جانے ان کا کام جانو، ہمارا کوئی نفرت کی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ آپ جا کے مطلب یہ کہ ایک گلاس پانی پلا دیجئے کسی کو، ٹھنڈا پانی پلا دیجئے، بس میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی چیز خرید کے دے دیجئے، کوئی پھل دے دیجئے، کوئی فروٹ دے دیجئے، کوئی پانی کا باٹل دے دیجئے، بازو بیٹھے بیٹھے کہہ لیں گے اگر آپ کی سیٹ ہے تو آپ اپنی سیٹ دے دیجئے، جو کر سکتے ہو وہ کریے۔ انشاءاللہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ یہ مسلمان ویسے نہیں ہے جیسے بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس سے حالات بدلیں، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اے اللہ رحمت فرما دے، کرم فرما دے، خدای فرما دے، عافیت والی زندگی فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانی دور فرما، اے اللہ ہم سب کی مصیبت دور فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائیے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، اے اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، اے اللہ جو جیلوں میں ان کی رہائی کا انتظام فرما، اے اللہ جن گھروں کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے مناسب جوڑوں کا نظر فرما، اے اللہ ہماری نفرتوں کو محبت سے تبدیل فرما دیجیے، نفرتوں کو محبت سے تبدیل فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں سے مایوسی نکال دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان پیدا فرمائیے، عمل والی زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ شب قدر نصیب فرما دیجیے، اے اللہ شب قدر نصیب فرما دیجیے، اے مالک ہمیں گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، صحت و عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ کے آسمان کے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض سے ہیں، اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ اگر پھر توبہ ٹوٹ جائے گی تو پھر معافی مانگیں گے، پھر توبہ ٹوٹے گی تو پھر معافی مانگیں گے، اے اللہ ہمارا کام توبہ کرنا ہے، مانگنا ہے، نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، بندہ ہوتا ہے، اللہ ہوتے ہیں، آپ اللہ ہیں، ہم بندے ہیں، ہم عبد ذلیل ہیں، آپ رب جلیل ہیں، آپ اے اللہ یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، اے کریموں کے کریم، اس وقت امت کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، حالات کا بدلنا آپ کے قبضے میں ہے، حالات کا بدلنا آپ کے اختیار کے اندر ہے، اے اللہ کچھ بھی ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت ہے، اے اللہ اس لاڈلی امت کو ضائع مت فرمائیے، لاڈلی امت کو ضائع مت فرمائیے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو شرمندہ ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہدایت کے دروازے کھول دیجئے، معافی کے دروازے کھول دیجئے، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجئے، اے اللہ آپ کے نبی سے ہم نے سنا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت آپ بندے سے کرتے ہیں، اے اللہ ایک ماں اپنے بندے کو آگ پہ نہیں ڈالتی، ایک ماں اپنے بندے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی، اے اللہ ایک ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، اے 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے کریم آقا یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا
دیجیے، اے قادر مطلق اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیجیے، اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے لاغر ہیں، بڑے ناتواں ہیں، اے اللہ ہم بڑے بزدل ہیں، اے اللہ ہمارے اندر جرأت پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں طاقتور بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں قوی بنا دیجیے، اے اللہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی رمضان کے سلسلے میں، اور آپ کے نبی نے کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو پایا اور اس نے اگر اپنی مغفرت نہ کرا لی تو جبرائیل نے بددعا دی ہلاک ہو۔ نبی نے کہا آمین، تو اے اللہ ہمارے ہلاک ہونے میں کیا باقی رہ گیا، ہمارے برباد ہونے میں کیا باقی رہ گیا؟ اگر آپ کے رمضان میں اگر ہماری مغفرت نہ کی تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ اے اللہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم نے آپ کو کیا چھوڑا کہ پوری دنیا میں ہمیں وہ لال مار دیا، پوری دنیا ہمیں بھگا رہی ہے، پوری دنیا کاٹ رہی ہے، پوری دنیا مار رہی ہے۔ اے اللہ ہر جگہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑا، حدیث پاک کو چھوڑا، اے اللہ آپ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا تو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ اے پروردگار عالم، آپ کے نبی کی امت ہے، لاڈلی امت ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں آپ کے نبی نے ہم سے کیسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کہاں ملیں گے کل؟ اولین و آخرین کا مجمع ہوگا اور ہم کہاں ہوں گے اور آپ کہاں ہوں گے؟ ہم تلاش آپ کو کریں تو کہاں کریں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں پل سے رات پہ کھڑا رہوں گا اور اپنی امت اگر کٹ رہی ہو تو اس کو اٹھاتا رہوں گا، کبھی میں میدان پر رہوں گا اور میدان پر اگر میری امت کے اعمال کم ہوں گے تو وہاں بدل کروں گا، کبھی میں جہنم کے دروازے میں کھڑا رہوں گا اور اگر میری امت جہنم میں گر رہی ہوگی تو وہ نکال کر جنت میں بھیج رہا ہوں گا۔ اے اللہ ایسی محبت کرنے والے نبی، ایسے نبی کی آپ کی امت ہے، عرفات کا میدان ہے اور اے اللہ زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ مغرب کا وقت ہوا تو جبرائیل نے آ کے کہا ہے اللہ کے رسول آپ اتنا مت روئیے، اللہ نے کہا کہ آپ کی امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ لیکن آپ کی ظالم امت کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نبی کا چہرہ کچھ دیر مسکرائے اور پھر مرجھا گیا اور پھر آئے مزدلفہ میں تو پھر دعا کرتے رہے یا اللہ میری ظالم امت کو بھی معاف فرما دے، میری ظالم امت کو بھی معاف فرما دے۔ صبح پر مزدلفہ میں صبح کے وقت میں جبرائیل نے آ کے کہا آپ کے رونے اللہ کا رحم اتنا آیا ہے، اللہ کا رحم اتنا آیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہا کہ نبی کو تسلی دے دو اور یہ کہہ دو کہ ہم آپ کے ظالم امت کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اے اللہ ایسے دھاڑنے نبی کی امت ہے، اے اللہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، اے اللہ 3 دن ہو چکے ہیں اللہ کے نبی کمرے سے نہیں نکل رہے ہیں اور صحابہ کرام پریشان ہیں کہ پوچھے جا کر کہ اللہ کے رسول آپ کی آنکھیں موٹی موٹی ہو رہی ہیں اور سرخ ہو رہی ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رات بھر آپ رو رہے ہیں، تو کسی کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت فاطمہ کو تیار کیا اور کہا کہ فاطمہ تم جا کے اپنے ابا سے کہنا کہ ابا صحابہ پریشان ہیں، آپ کے مسجد نبوی میں بات کسی سے نہیں کر رہے ہیں، کیا ہے؟ حضرت فاطمہ گھر میں جاتی ہے تو دیکھا تو کیا ہے کہ اپنے ابا سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد سر اٹھایا اور مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا کہ فاطمہ آج 3 دن سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اللہ کے رسول صحابہ بہت پریشان ہیں، آپ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کا رونا ہی ہونا جاری ہے۔ تو فرمایا ہاں فاطمہ میں 3 دن سے رو رہا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میری امت کے مسائل کو میں نہیں سنبھال سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا ان کا جلنا اور ان کا مٹنا اور ان کا مرنا، اے اللہ ان کی مصیبت کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جبرائیل نے آ کے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ راضی کر دیں گے، آپ اتنا مت روئیے۔ اے اللہ ایسے نبی لاڈلا، ایسے نبی آپ کا لاڈلا جو ہماری امت اور اپنی امت کو اتنا چاہنے والا، ایک ایک شرابی کو، ایک ایک کبابی کو، ایک ایک جواری سے محبت کرنے والا، اے ارحم الراحمین ایسے نبی کی امت آج پوری دنیا میں رسوا ہو رہی ہے اور ذلیل ہو رہی ہے، لوگ ماننے کا فلحال اور وہ جس کو بتا رہے ہیں ذلیل کرنے کا۔ اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، نبی کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے نبی کو خوش کرنے کے اللہ اعمال عطا فرما، ہمارے اعمال کو دیکھ کر نبی خوش ہو جائے، اتباع سنت کو دیکھ کر نبی کا دل ٹھنڈا ہو جائے، اے اللہ
روضے پہ جائیں تو اے اللہ وہاں نبی ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میرا امتی کیسا آیا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس کی نماز اور تقویٰ اور اس کی زندگی کو دیکھو۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ زندگی میں کافروں نے نبی کو ستایا اور پردہ فرمانے کے بعد آج مسلمان نبی کو ستا رہا ہے۔ اے اللہ فرق اندر ہم میں کیا رہے گا؟ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دینا، اس جرم عظیم کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اے اللہ عزت و ذلت آپ کے ہاتھ میں ہے، ملک و مال آپ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ خزانے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اے حنان، اے منان، یا ذا الجلال والاکرام، اے مہر داتاؤں کے داتا، اے کریموں کے کریم، اے رحیموں کے رحیم، اے رب ذوالجلال، عرش و کرسی کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے عزت کی قسم، تیرے جمال کی قسم، تیری طاقتوں کی قسم، تیرے ان ناموں کی قسم جو تو نے نبیوں کو بتائے ہیں، ان ناموں کی قسم جو تو نے کتابوں میں اتاری ہیں، ان ناموں کی قسم جو تیرے پاس سے کسی کو نہیں بتایا۔ اے اللہ اس بات کا دیتے ہیں، آپ مغفرت فرما دیجیے، آپ مغفرت فرما دیجیے، آپ ہدایت کے دروازے کھول دیجیے، معافی کے دروازے کھول دیجیے، ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کو خوشی نصیب فرما دیجیے، نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری مایوسیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما اور بیرات کو ختم فرما، ایمان کا بول بالا فرما، عمل کا بول بالا فرما۔ اے اللہ سب کچھ تیری طاقت میں ہے، سب کچھ تیری قوت کے اندر ہے۔ اے قوت والے، اے طاقت والے، حالات کو بدلنا ایسے ہی آسان ہے جیسے آپ موسم کو بدل دیتے ہیں۔ اے اللہ گرمی کی شدت کو ایک پانی سے ختم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کفر کی طاقت کو آپ ایک اسلامی انداز سے بھی بدل سکتے ہیں، کفر کو سمیٹ دے سکتے ہیں، اسلام کو پھیلا دے سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما کر ہدایت کے فیصلے فرما، ایمان کے فیصلے فرما، ہدایتوں کی فداؤں کو عام فرما۔ اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نادم ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری ندامت کو قبول فرما، ہماری شرمندگی کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ان کی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ برکتوں کو نازل فرما، رحمتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ آج کی رات میں جتنے لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ کو گرنے سے پہلے قبول فرما دیجیے، ان کے دامنوں کو بھر دیجیے، ہماری دامنوں کو بھر دیجیے۔ اے اللہ شیٹوں کے دروازے بند ہو چکے، اے اللہ دکان والے مالداروں کے خزانے بند ہو چکے۔ اے اللہ تیرا خزانہ تو کھلنے کا وقت آیا ہے، اے اللہ تیرا خزانہ تو رات میں کھلتا ہے۔ اے خزانے کے مالک ہماری ضرورتوں کو تیرے خزانے سے پورا کر دے، ہماری حاجتوں کو تیرے خزانے سے پورا کر دے، ہمارے مسائل کو تیرے خزانے سے پورا کر دے۔ کسی کا اللہ محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا۔ اے پروردگار عالم ہماری ذلت کے نقشوں کو ہدے سے تبدیل کر دیجیے، عزت سے تبدیل کر دیجیے۔ اے اللہ نفرت کی فضا کو محبت سے تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ بادشاہوں کے قلوب تیرے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اے اللہ نرم فرما دیجیے، نرم فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حق میں کر دیجیے، اصلاح میں حق کر دیجیے، ہدایت کی فضا کو عام کر دیجیے، کلمے کی توفیق دے دیجیے، ایمان کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔